الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و امتنان ہے جو ایسے موقع ہمیں عطا کرتا ہے کہ دین کی باتیں سنیں، اپنے ایمان میں تر و تازگی پیدا کریں اور پھر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کریں. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں. ویسے چھٹی کا دن، آرام کا دن، گھومنے پھرنے کا دن ہوتا ہے، ایسے موقع پر اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آدمی وقت دے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اور اس کا پھل کیا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. تو اس عظیم نعمت پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج کی اس مجلس کا آغاز ہمارے IRGC کے ماتحت میں چلنے والے حفظ کا مدرسہ ابی بن کعب لتحفیظ القرآن الکریم، جس میں بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے. اور خاص کر جتنے مقامی بچے ہیں یا قرب و جوار کے ہیں یا اسی اسٹیٹ کے ہیں وہی زیادہ تر بچے ہیں. اور ان بچوں کو جو ناظرہ پڑھ سکتے ہوں یا عمر ان کی 8 سال سے متجاوز نہ ہوں، ایسے بچوں کو ہم نے لینے کی کوشش کی ہے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے کھانے پینے کے ساتھ، بندوبست کے ساتھ ان کی پڑھائی ہو رہی ہے. تو میں اپنے دوست و احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہمارے اس کار خیر میں شامل ہوں. آپ ہمارے اس کار خیر میں ایسے شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ واقعی کوئی محتاج بچہ ہے جو پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، اسے ہمارے مدرسے میں داخل کروائیں. یا اگر آپ اپنے مال سے، دولت سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں تاکہ اور بہتر طریقے سے ہم قرآن کی خدمت کر سکیں. تو میں اس محفل کے آغاز کے لیے اسی مدرسے کے محمد فیض الدین کو دعوت دیتا ہوں. وہ آئیں گے، قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، جس کا ترجمہ محمد فیصل اردو زبان میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں. بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقے باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہا دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. محترم حضرات، جس کے ہم منتظر تھے، اب ہمارے ساتھ ہمارے شیخ محترم مولانا عبداللہ عمری مدنی حیدرآبادی صاحب میری جامعہ اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچری ہیں، جو جنت کے راستے کے موضوع پر ہمارے سامنے خطاب کریں گے. اللہ تعالی سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ آج ہم اس مرکز میں آخرت کی کامیابی کیا ہے اور آخرت کی ناکامی کیا ہے سننے اور ہماری اپنی آخرت کو سنوارنے، بنانے اور کامیابی کی فکر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دین اور دنیا کی کامیابیاں اللہ نصیب کرے، اور آخرت کی کامیابیاں اللہ نصیب فرمائے، اور وہاں کی ناکامیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میں بات شروع کرنے سے پہلے یہاں کے سبھی ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع مل بیٹھنے کا عطا کیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اپنی مصروفیت میں سے کچھ ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے. کیا عجب ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور کامیاب فرمائے. محترم حضرات، اس سے پہلے کی ملاقات میں جنت اور دوزخ سے متعلق میں نے تفصیل آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اب یہاں اور دو باتیں انشاءاللہ میں آج بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، یا جنت کے راستے کیا ہیں، کن راستوں پر ہم چلیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور دوزخ کی طرف لے جانے والے راستے کیا ہیں.
اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا اور دوزخ کی مصیبتوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے گا۔ ایسے عام طور سے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر محفل میں ہوتا ہے، مگر تفصیل کے ساتھ سننے کے موقع نہیں ملتے۔ اور یہ چیز بھی آپ کے لیے ایک نئی چیز رہے گی کہ جنت کے لیے جنت حاصل کرنا کتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے راستے اس کے لیے فراہم کیے ہیں۔ اگر ہم چند راستے بھی اگر اختیار کر لیں اور اس پر انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمانیت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آغوش رحمت انشاءاللہ نصیب کرے گا۔ اور دوزخ سے بچنے کے کتنے طریقے ہیں، کتنے راستے دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ میری باتوں کا خلاصہ سنیے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ کے بے پناہ عذابوں سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے تو گویا اس نے کامیابی حاصل کر لیا۔ اب میں اپنی بات انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں، مہربانی کر کے اطمینان کے ساتھ اب تشریف رکھیے اور بیچ میں ادھر ادھر جانے آنے کا، اصل میں شیطان کے بہت سے وسوسے ہوتے، کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو ہر 2 سیکنڈ کے بعد یا تو فون آئے گا یا تو لوگ محفل چھوڑ کر جائیں گے، تو گویا اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے کے یہ طریقے ہیں۔ ایسے موقع ملتے ہیں تو اپنی ساری مصروفیات کو بالا طائق کر کے اگر ہم تڑپ رکھیں گے، جستجو کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ڈھونڈنے والے کو راستے بتاتا ہے۔ جو پیٹ بھرا ہے اس کے لیے اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے لیے راستے بتائے؟ تو بہرحال آپ ذرا اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیے، اور ایک ادباً ایک گزارش ہے کہ جو حضرات ذرا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا یہاں آ جائیے، یہاں بہت خالی ہے، یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ سامنے آئیے، اللہ کی رحمت کی طرف کبھی بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آئیے آئیے، جیسا لوگاں دیکھیے پیسہ لینے کے لیے کیسے آگے بڑھتے، گھنٹوں کھڑے رہتے، کیسے کھڑے رہتے، کوئی بھی آدمی تھکتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، اور دین کی باتیں آپ کو بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی زحمت کے ملتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذرا آپ بھی آئیے، ذرا سامنے آ جائیے، جلدی آئیے، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جنت کے تعلق سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا اور اس کے بعد دوزخ کے تعلق سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جنت کو لے جانے والے 40 راستے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اصل راستہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے برانچ جو ہیں الگ الگ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اصل تو راستہ ایک ہے اور الگ الگ اس کی شاخیں ہیں، وہ پوری شاخیں ایک طرف لے کر جاتی ہیں۔ چلیے آئیے بسم اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، لب کو، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے بڑھ کر، اور یہ اللہ نے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ تیار رکھا ہے۔ یہ سورہ آل عمران 133 نمبر کی آیت ہے۔ اور جنت کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنا، لیکن پرانی بات کو یاد دلانے کے لیے 2-4 باتیں بتاتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کیا۔ دوزخ اللہ کے عذابوں میں ایک بہت بڑا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کیا۔ اور دیکھیں بتایا فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت دوزخ میں جائے گی۔ سورہ شورى میں 7 نمبر کی آیت ہے۔ اور جنت کے بارے میں آپ نے سن لیا، ما لا عین رات ولا اذن سمیعت ولا خطر علی قلب بشر، آنکھوں نے اس کے نظارے نہیں کیے، کانوں نے اس کے بارے اس کی خوبیوں کو نہیں سنا،
اور کسی کی زبان اس کی خوبیوں کو ادا نہیں کر سکتی. یہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اور یہاں پر یہ بات کہ جنت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے. جیسا کہ رمضان کے موقع پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مرنے والے کو خبر میں جنت کے نظارے اس کے لیے کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جنت اللہ کی طرف سے تیار کیا ہوا گھر ہے جو نیک لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دے گا. عزت کے ساتھ رہیں گے, کوئی پریشانی نہیں رہے گی, ہر قسم کے میوے اللہ تعالیٰ دے گا. خاندانوں والوں کے ساتھ, پورے خاندان کے ساتھ اللہ ملا کر رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے. اچھا تو چلیے اس کے بعد وہاں پر آئیے گا. اب جنت کی نعمتوں کے تعلق سے اب یہاں پہ دیکھیے گا, جنت کے راستے میں اب بتا رہا ہوں. نمبر 1, سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا. میری باتوں کو ذرا اچھا وہ کیجیے آپ لوگ. اور یہ میں پہلے نمبر پہ نعمت لایا ہوں اس لیے کہ اللہ کا شکر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا دیکھیے. اب یہاں پہ جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں اسی جنت کا ذکر کیا گیا. قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھلایا اور ہمیں وہ چیز عطا فرمایا. تو مطلب یہ ہے کہ شکر اللہ جس حالت میں رکھا الحمدللہ, اللہ جو دے رہا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جو دے رہا جیسا دے رہا اللہ کا فضل ہے. ہمیشہ شکر کی زبان رکھو, سکون رہے گا, آرام کے ساتھ زندگی کرے گی. اگر ناشکری زندگی میں اگر رہے گی, پہاڑوں کے برابر بھی اگر آپ نیکیاں کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ناشکری اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا. اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں دوں گا اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز ہمیشہ شکر. کوئی بھی بات ہے, کوئی ملاقات کرے, کوئی سلام کرے, کوئی بھی کرے, پہلے الحمدللہ بولیے, الحمدللہ بولیے. اس کے بعد کوئی بات ہے, کوئی پریشانی ہے, بعد میں بتائیے یہ پریشانی ہے, میرا معاملہ ہے, صحت کا معاملہ ہے, یہ بات کیجیے. ورنہ پہلے ملنے کے ساتھ ہی رونا تو روتے رہیں گے. یاد رکھ لو, جو روتے رہتا وہ زندگی بھر روتے رہتا. جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ اسے نوازتا جاتا. آئیے چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 2, 70,000 اللہ کے بندے بغیر کسی حساب و کتاب کے ماشاءاللہ جنت پہ جائیں گے. اور ان لوگوں میں وہ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ, پورا کامل بھروسہ کرنے والے, غلط کام نہیں کرنے والے, غلط قسم کے علاج نہیں کرنے والے, جادو منتر وغیرہ یہ سب چیزیں, تعویذ گنڈے وغیرہ نہیں کرنے والے. یہ 70,000 آدمی ہوں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے, جو اللہ پر کامل ان کا بھروسہ رہے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ خوش نصیب بندوں میں شامل کیجیے, اللہ شامل کرے. اور ایک بات سنیے, 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے. ہر 1000 میں اللہ 70,000 اپنی طرف سے ڈالے گا. 70,000 جائیں گے, ہر 1000 میں 70,000 اللہ کی طرف سے. اب 70,000 میں 70,000 آپ ملائیے کتنا, دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ دیں گے. اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کریں گے. ماشاءاللہ کتنے ہزار خوش نصیب آئیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 3, جنت مشکلات سے ملتی, جنت اور دوزخ آسانی سے مل جاتی. اور جنت کے بارے میں یہاں پہ حفت الجنت بالمکارہ, جنت کے لیے پاپڑ بیلنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا, کوشش کرنا پڑے گا, ہر تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے وہ مشہور حدیث, جب جنت و دوزخ بنائی گئی حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بھیجے.
جبرائیل علیہ السلام جنت بھی دیکھے دوزخ بھی دیکھے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے بندوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ جنت کیا چیز ہے، الحمدللہ کوئی آدمی بچے گا نہیں، تیرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ عذاب کیا چیز ہے، ایک آدمی بھی اس میں نہیں جائے گا، جانا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے اطراف بارڈر لگا ڈالے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد دوزخ میں بھی بارڈر لگا، دونوں کے بارڈر میں فرق ہے۔ اب وہاں پہ بتایا گیا آپ جائیے ذرا جا کے دیکھ کر آئیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تھے، دیکھا کہ جنت کے اطراف میں پورے کانٹے لگے ہوئے ہیں، کانٹوں کا باڑ لگا ہوا ہے، بیچ میں گلاب رکھا ہوا ہے، اس کے اطراف کانٹے دار درخت ہیں۔ وہ کانٹے دار درخت سے بچ کر آپ آگے بڑھیں گے تو وہ گلاب آپ کے ہاتھ میں آئے گا، ذرا بھی اگر غفلت کریں گے آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا خدا بندہ مجھے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بندہ بھی شاید جنت میں جانا مشکل ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دوزخ سے شاید بچنا بہت مشکل ہوگا۔ اب اسی لیے بتایا گیا جنت تکلیفوں کا نام ہے، جنت کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے، ذرا برداشت کرنا ہے، ذرا تکلیفیں برداشت کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے ذرا تکلیف، آسانی کے ساتھ جنت نہیں ملتی، ذرا محنت کرنا پڑے گا، اور دوزخ جتنا آسانی کے ساتھ لینا ہے لیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جنت فری میں ملتی، دوزخ کے لیے پیسہ دینا پڑتا۔ جنت فری ملتی، دوزخ کے لیے پیسہ دینا پڑتا۔ اچھا چلیے اب آئیے نمبر 4، اللہ کا خوف جس انسان کے دل میں ہوگا یہ اللہ کا خوف سیدھا جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ حدیث میں آتا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ غالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ۔ ترمذی کی روایت ہے من خاف ادلج، جو اللہ سے ڈرا بھاگ گیا، یعنی ہر غلطی سے حصے سے بچا کر آگے بڑھ گیا۔ ومن ادلج، جو فوری طور سے معلوم ہوا خطرے کی گھنٹی بجی، فوری آدمی نکل گیا، فوری آدمی بچ گیا، منزل کو پہنچ جائے گا۔ اور جو آدمی نکل گیا منزل کو پہنچے گا، الا ان صلۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا جو ہے یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ الا ان صلۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا مال سودا وغیرہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ اور کیا ہو رہا؟ جو آدمی اللہ کا ڈر دنیا میں لائے گا اللہ اسے جنت دے گا، اور جب اللہ کا ڈر آئے گا آدمی ہر برائی سے خود بخود بچتا رہے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا فرمائے۔ چلے 5ویں بات، محنت۔ جنت کسی کے باپ کے گھر کی روٹیاں نہیں ہیں، جنت کسی کے گھر کا وہ نہیں ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں جنت ہے، اللہ دیتا رہے، اللہ چپکے نہیں دیتا، پاپڑ بیلے تو دیتا، چپکے جنت نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد اب جنت کے لیے کوشش ہے۔ اچھا جنت کے لیے جب آدمی کو خواہش ہوگی جنت لینا ہے، کبھی چین کی نیند نہیں سوئے گا، چین کے ساتھ نہیں رہے گا، ہر وقت اس کے دل میں فکر رہے گی۔ کیوں؟ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ کتنا بھی آدمی کچھ بھی ہو، بہرحال ہمارے لیے پابندیاں ہیں۔ ہر پھول آستی میں لیے ہوئے ہے کاٹا، ہر پھول آستی میں لیے ہوئے ہے کاٹا، اس باغ پر بہار سے دامن بچا کر چل، دامن بچا کر چلنا ہے۔ ذرا بھی اگر کہیں بھی گڑبڑ ہو جائے گی تو کانٹوں میں دامن الجھ جائے گا۔ تو یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے گا، جنت کے لیے آدمی کو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور آرام اور چین اس کو انشاءاللہ اللہ وہاں دے گا۔ جیل خانہ چاہے جیل خانہ ہے، چاہے وہ اے سی جیل خانہ ہو، یہ کلاس کا ہو، ڈی کلاس کا ہو، سپر کلاس کا ہو، جیل جیل ہے۔ اور اس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے پرندے تیرا کام اڑنا ہے، ایسی چیز تو کھا لیا جسے تو اڑ نہیں سک رہا ہے تو تیرا مر جانا بہتر ہے۔ آدمی عزت والا اگر رہا تو
عزت والا رہے گا تو یہ دیکھے گا کہ میں کہاں ہوں، جیل خانے میں ہوں. یہ نہیں دیکھے گا میں بہت ہائی کلاس میں ہوں، بہت کچھ ہوں. تو گویا مومن کے لیے دنیا جیل ہے. اور جب تک آپ آگے محنت نہیں کریں گے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. چلیے نمبر 6، جنت کسے ملتی ہے؟ جنت نرم دل، عاجز، کمزور، نرم دل، سیدھا سادہ آدمی. جنتی تو ایسے ہوتے ہیں کسی مجلس میں گئے تو لوگ نزدیک بھی نہیں آنے دیتے، قریب بھی بیٹھنے نہیں دیں گے. کسی دعوت میں آیا تو ذرا ہٹ کے بیٹھو جی ذرا، کیونکہ عزت کس کی ہوتی؟ ذرا استری کے کپڑے، ذرا ٹاپ کے کپڑے پہن لے کر آیا تو بڑی عزت ہوتی، بڑی عزت اس کی ہوتی. غریب آدمی ہے. بتایا کہ کون ہے جنتی معلوم ہے؟ جنتی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے اللہ اس کی عزت رکھ لیتا، اللہ اس کی عزت رکھ لیتا. چلیے میں واقعہ بھی بتاتے ہوئے چلتا ہوں. ایک صحابی کی بہن دوسرے آپس میں ایک سہیلی، دونوں کھیل رہے تھے. اتفاق سے وہ صحابی کی بہن کنکر لے کر ماری، اس کی سہیلی کا دانت ٹوٹ گیا. مقدمہ اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی بڑے لاڑ سے اپنی بہن کی پرورش کر رہے. معلوم ہوا کہ میری بہن غلطی کرے، بھاگ کر آئے. کیسے ہیں؟ رب عشس اغبر، سر پراگندہ، کپڑے میلے، صورت پریشان. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے تو اللہ عزت باقی رکھ لیتا. ماشاء اللہ. آئے وہ فیصلہ ہو رہا ہے. کیا فیصلہ ہے؟ یہ لڑکی نے دانت توڑا، لہذا جس کے دانت توڑے گئے اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے. سنو میرے بھائی، صحابی رسول ہیں. آئے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول میری بہن کے دانت نہیں توڑے جا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیری بہن کے ہم دانت توڑیں گے. صحابی فرماتے ہیں میری بہن کے دانت ہرگز نہیں توڑے جا سکتے. کچھ لوگ اڑ گئے، بولا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. بولا کہ نہیں، میرے سے بات چل رہی ہے، معاملہ میرا ہے. اور وہ کون ہے معلوم؟ بدر کی لڑائی میں شریک ہوا. وہ کون ہے معلوم؟ جسے رضی اللہ کا ٹائٹل ملا. وہ کون ہے معلوم؟ جسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. بات چل رہی ہے، اسی مجلس کے اندر بات چل رہی ہے. اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا. اللہ کے بندوں کا کیا اونچا مقام ہے. دیکھو میرے بھائی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اگر غلطی سے کسی کے دانت توڑے گئے، بدلے میں دانت نہیں توڑے جائیں گے. بڑے لوگ فیصلہ کریں گے، مثلا اس کا علاج کرا ڈالو، اس کو ایک پیسے دے دو، یا کوئی بھی ایک فیصلہ کریں گے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی عزت کو باقی رکھ لیتا. سبحان اللہ. اور یہ کون ہے؟ یہ جنت میں جانے والے ہیں. کون جنت میں جائیں گے؟ عاجز، عاجزی کرنے والا، نرم دل، اور دیکھنے میں سوسائٹی میں، جماعت میں کمزور آدمی، غریب آدمی، کمزور آدمی، لیکن اس کا دل اللہ کے ڈر سے بھرا ہوا ہے. اس کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا. ایسے آدمی جنت میں جائیں گے. متکبر اور گھمنڈی یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور یہ صفت ہے دوزخ والوں کی، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی، نرم دل، عاجزی. اور عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عاجزی بولے تو اب جا رہے ہیں ہاتھوں پاؤں چھوڑ لے کے ڈھیلا چلے کو جا رہا. کیا بولے تو عبداللہ مول صاحب بولے عاجزی سے جاؤ، اسے مارنا تماچا، اسے عاجزی نہیں بولتے میرے بھائی. حضرت عمر نے دیکھا ایک نوجوان جا رہا ڈھیلا ہاتھوں پاؤں چھوڑ کے جا رہا. بولا ادھر رے، طبیعت اچھی نہیں تیری، کہیں کو جا رہا ایسا، کہیں کو جا رہا، آئندہ ایسا دیکھا تو پھر میرا کوڑا رہے گا. اسے عاجزی یہ نہیں بولتے. کبر ہے، گھمنڈ ہے، چڑھ رہے ہیں تو اکڑ کر دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے. نہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ.
جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی کرتا اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. چلیے اللہ ہم لوگوں کو بھی عاجز بندوں میں شامل فرمائے. آئیے نمبر 7، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. ہر معاملے میں اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، ہر معاملے کے اندر اللہ کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کہاں لے کے جاتی؟ جنت کی طرف لے جاتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ہر وہ آدمی جنت میں جائے گا جو میری اطاعت اور فرما برداری کرے. ہر معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، دنیا کا ہو، دین کا ہو، آخرت کا ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت آپ کریں گے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. چلیے آئیے 8، دن میں 12 رکعت سنت نماز اگر آپ پڑھیں، دن میں 12 رکعت سنت نماز اگر آپ پڑھیں گے اللہ سیدھا جنت کو لے آتا اور جنت میں آپ کا محل بنا ہوا رہے گا انشاءاللہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی روزانہ 12 رکعت سنت، 12 رکعت سنت، فجر کے 2، ظہر میں 6، مغرب میں 2، عشاء میں 2، یہ 12 رکعت اگر آپ پابندی سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ 12 رکعت کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں شاندار گھر بنائے گا. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 9، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو ملانا، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں سے محبت رکھنا. اس سے فائدہ تو یہ ہوتا ہے اللہ عمر میں ایک برکت دیتا ہے، اللہ رزق میں برکت دیتا ہے. اور اگر کوئی ہم سے کٹتا ہے تو ہمیں حکم دیا گیا سل من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے اس سے جڑو. ہم لوگ کیا کرتے بات کرے تو لڑ لیتے، جانوراں لڑے سرکار لڑتے رہتے. اس کے بعد کیا بولتے معلوم ہم مر گئے تو تمہیں نہیں آنا، تمہیں مر گئے تو ہمیں نہیں آتے، ہماری صورت تمہیں نہیں دیکھنا، تمہاری صورت ہمیں نہیں دیکھنا. ایسے آدمی کو امیر النساء قبرستان میں نہیں دفن کرنا، کسی سلگاٹ میں لے آ کے دفن کرنا. بات کرے تو ایسا لڑ لیتے ہیں، صورت دیکھا تو ادھر سے آیا تو صورت ادھر بگاڑ رہا، ادھر سے آیا تو صورت بگاڑ لے رہا. بات کرے تو لڑائی، بات کرو اجی جو کٹتا اسے جوڑو جی، سلام کرو، محبت کا پیغام دو، آگے بڑھ کر ملو. ایک آدمی مجھ سے کٹ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرے. سلام کرے تو جواب دینا بھی مشکل، مرے تو کیا جی لے جاتے. اب یہاں پہ دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے، رشتوں کو جوڑو. من وصلہ کی وصلہ اللہ ومن خطا کی خطا اللہ. اللہ رشتے کو پیدا کیا، رشتہ عرش کو پکڑ لیا، عرش کو پکڑ لیا. اللہ بولا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو تجھ سے ملے گا میں بھی اس سے ملوں گا. جو رشتوں کو کٹ کر دے گا میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا. تو گیا صلہ رحمی، یہ آدمی کو جنت میں لے کے جاتی. سبحان اللہ. دعا کیجئے کہ اللہ محبت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رشتے ناتوں کے اندر معمولی باتیں ہوتی رہتی زندگی میں ہوتی، وہ باتوں کو ذہن میں بٹھا لیا تو گیا آخرت اس کی برباد ہو رہی. تو یہاں بتایا رشتے ناتوں کو جوڑنے والا دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا، عمر میں بھی برکت دے گا، رزق میں بھی اللہ برکت دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کر جائے گا. چلیے آپ آگے بڑھیے. نمبر 10، 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کے، جن کو عرش کے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، وہاں پہ سوائے اللہ کے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں نوجوان جو نوجوانی کی عمر عبادت میں گزارے، انصاف کرنے والا بادشاہ، اور ایک آدمی جس کا تعلق مسجد سے لگا ہوا ہو، اور 2 آدمی جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، ان کی جدائی اگر اختلاف آ رہا ہے تو موت تک مل کر ہیں، اور اگر اختلاف آ رہا ہے یا کسی وجہ سے اللہ کے لیے. اور ایک وہ نوجوان جس کو طلبت ذات منصب و جمال، یہ خوبصورت رائل فیملی کی
مالدار عورت کسی برائی کی طرف اگر بلائے تو کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. لوگاں دیکھے تو کیا بولیں گے؟ نہیں، عرش والا کیا کرے گا؟ اللہ کے ڈر سے اگر کوئی گناہ چھوڑ دے، غلط کام چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ. یہ عرش کا سایہ کیا ہے؟ یہ جنت کا، بس جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک آدمی وہ ہے جس کا تعلق ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، اور اگر وہ خرچ کرتا ہے ایسے خرچ کر رہا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کے راستے میں دیو جی، ضرورت مندوں کو دیو. اب جمع کے رکھے تو کیا ہوتا؟ جلانے کی نوبت آتی. جمع کے رکھے تو کیا ہوتا؟ لائنوں میں کھڑنے کی نوبت آتی. جمع رہے دیو جی، جنت اگر لینا ہے تو دیو. بھوکے کو کھلاؤ، ننگے کو پہناؤ، پیاسے کو دو، خاندان والوں کو دو، ضرورت مندوں کو وہ دو جی. وہ لوگ تو بھی کم از کم دعا دیں گے. وہ چپ لے آگے پورا جلا کر چھوڑ دیے، کیا بھی کر دیے تو کیا ہوا؟ کیا کرے؟ اللہ کے واسطے اگر آپ دیں گے تو دیکھیے، ہم ذرا بات غور کیجئے گا. ایک وہ آدمی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھا، تنہائی ہے، رات کا وقت ہے یا مسجد میں کہیں بھی اکیلا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا غضب، اللہ کی پکڑ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ایسے آدمی کو ایک تو عرش کا سایہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا. چلیے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. 11ویں بات، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا. ایک بیٹی ہے، 2 ہے یا 3 ہے یا اس سے زیادہ ہے. اگر آپ بچی ہے اس کی تربیت کرے، پڑھائے لکھائے، پڑھائے، چلیے اس کے لیے مناسب انتظام کر دیے. یہ بچیاں کیا ہوں گی میرے بھائی معلوم ہے؟ کل قیامت میں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کو لے کے جائیں گی. بیٹی پھول ہے، بیٹی جنت کا پھول ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی رونے والے ماں باپ کو ہنسانے والی ہے، بیٹی ماں باپ کے زخموں پر مرہم لگانے والی ہے، اور بیٹی دنیا میں بھی بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بیٹیوں کو برا مت کہو، میں ابو البنات، میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں. ماشاءاللہ 4 بیٹیوں کا میں باپ ہوں، اور یہ بیٹیوں کی تربیت کریں. اب اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ جو بھی دے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ سمجھنا کہ لڑکا دیتا دولت دیتا. آج دیکھ رہے ہیں لوگوں لڑکوں کی کیفیت کیا ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی، ہماری تربیت کہاں ہے، ہمارے لڑکے کہاں ہیں، ذرا غور کیجئے گا. تو یہاں پہ جب بتا رہے ہیں میرے بھائی، اگر کسی کو اللہ لڑکی دیا تو زمانے میں کیا ہوتے تھے، کسی کو لڑکی کی خوشخبری دیتے تو چرانڈی صورت بناتا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کالا ہو جاتا. آج ایسے ہی ہوتا، لڑکا آپ کو لڑکی ہوئی معلوم ہوتا انہیں ہاتھ فیل ہو جاتا، ہو جا رہا. اب اس کے بعد دیکھیے اٹھا کے فون پھینک ڈالا، پٹک ڈالا، تو سمجھنا کیا کی ہے. ایک بات یاد رکھو، اجی اولاد اللہ کی رحمت ہے جی، نبیوں نے اللہ سے مانگ کے لیا، معلوم ہے آپ کو. اس سے پوچھو جی، اللہ دولت دیا، سب دیا، لیکن گھر میں کھیلتے پھول نہیں ہیں، مسکراتی کلیاں گھر میں نہیں ہیں، ارے رنج و غم کو دور کرنے والے نہیں ہیں. ان سے پوچھو کیا حالت ہے. بہرحال لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، یہ اللہ کی رحمت. اور یہاں پہ دیکھیے لڑکیوں کے بارے میں بتایا، 2 لڑکیاں، 1 لڑکی، 2 لڑکی، 3 لڑکیاں، اگر اس سے زیادہ بھی اگر اللہ آپ کو دیا ہے، اگر ان کی صحیح تربیت اگر کریں گے تو جنت میں، صرف جنت نہیں جی، جنت کا راستہ نہیں بتائیں گی. یہ بیٹیاں اللہ کے رسول کے ساتھ لے آ کر آپ کو بٹھا ڈالیں گی. ماشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے وہ نمونہ مل جائے. اللہ کے رسول سے زیادہ مہمان کون جی، اللہ کے رسول سے زیادہ مہربان کون ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. آئیے 12ویں بات تحیۃ الوضو. جب بھی آپ مسجد میں آئیں، پروگرام ہو، شادی ہو، تقریر ہو، کوئی چیز بھی ہو، پہلے 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے تو اب اس سے کیا ہوگا، یہ 2 رکعت آپ کو جنت کو لے جائے گی. دیکھیے معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا جنت میں
اللہ کے رسول سے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. ماشاء اللہ, جنت میں اللہ کے رسول سے پہلے کوئی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پر اللہ کے رسول کو بڑا تعجب معلوم ہوا, میرے سے پہلے جنت میں. سبحان اللہ, ذرا غور کیجئے. اللہ کے رسول نے محسوس کر لیا کہ یہ بلال دنیا کا جو میرا خادم ہے, اللہ نے اس کو میرا ماشاءاللہ وہاں بھی خادم بنا دیا. دنیا میں تشریف لائے تو پوچھا, بلال میں جب جنت میں گیا تھا بھی میرے سے آگے تجھے چلتا ہوا دیکھا, تیرے جوتوں کی آواز میں نے سنا. کیا بلال, کیا ہے بیٹا بلال, کیا نہیں کیا تیری پاس؟ کہا, اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں, اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. میری ایک عادت ہے, جب بھی مجھے ضرورت پیشاب پیخانے وغیرہ کی کوئی ضرورت پڑتی ہے میں وضو کرتا ہوں, وضو کے بعد 2 رکعت نماز میں پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت نماز میں پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہی 2 رکعت ہے تجھے جنت میں میرے ساتھ لے. تو گیا مسجد آپ جائیں, جبھی بھی اب جائیں گے 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا کرے گا. اچھا چلیے آئیے 13ویں بات. اب یہ عورتوں کے بالوں میں سارے باتیں میں جو بھی بول رہا ہوں مرد اور عورت دونوں بھی ملے ہوئے ہیں. بات چیزیں عورتوں سے ذرا خاص ہیں. عورتیں رنجیدہ نہیں ہونا کہ یہاں پہ خالی مردوں کی بات چل رہی. یہ پورا دین جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے بھی خاص چیزیں ہیں. عورتوں کے متعلق بتایا گیا, دیکھیے ذرا غور کیجئے. 13ویں بات, شوہر کی فرمانبرداری. شوہر کی فرمانبرداری. اگر کوئی عورت دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, شوہر کی فرمانبرداری کرے, اپنی عزت, اپنے مال و عزت کی حفاظت, 5 وقت کی نماز پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, اپنے مال و عزت کی حفاظت کرے, شوہر کی فرمانبرداری کرے, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. ماشاءاللہ. ٹریفک زیادہ ہے تو لوگ کیسا جاتے, وہ گلی میں سے یہ گلی میں سے. لوگ کیا کرتے, ارے وہ گلی میں گئے تو ٹریفک نہیں رہتی, پبلک پوری گلی میں جاتی, پوری گلی بھر کے رہتی, وہاں پہ روڈ خالی رہتی. اللہ تعالیٰ 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا. سبحان اللہ. اچھا تو چلیے اس کے بعد آ رہا اور ایک بات وہاں پہ آئیے. 14ویں بات ہی, اللہ کے راستے میں جہاد. اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. چلیے اور ذرا آپ آئیے. 15ویں بات, یتیم کی کفالت. یتیم کی کفالت. جس کا باپ مر گیا ہے, جس کا باپ مر گیا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ نے چاہا کبھی سیرت وغیرہ پر انشاءاللہ اس وقت بات آئے گی. تو یہاں پر دیکھیے, کسی یتیم اس کی آپ نگرانی کرے, کفالت کرے, اپنے ذمے اس کی نگرانی کرے. اور ایک بات یہ ہے, آپ اگر غصے والے ہیں, بے رحم ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سر پر آپ ہاتھ رکھیے. اور ایک بات آپ نے فرمایا, یتیم کی دیکھ بھال اور کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا. 2 انگلیوں میں ذرا سا فاصلہ دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا. تو یتیم کی کفالت اللہ کے رسول کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا. میرے دوستو, آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا تصور نہیں ہے. کوئی پوچھ کے بھی دیکھتا نہیں, کوئی غریب یتیم بچے ہیں کیا, کیسے چل رہا, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیسے ان کی زندگی ہو رہی ہے. یتیم, جس گھر میں یتیموں کی پرورش ہوتی میرے بھائی, وہ گھر پر اللہ کی رحمتیں آتی, اللہ کی مدد وہاں پر آتی. دعا کیجئے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 16, حج مبرور. اگر کوئی آدمی سچے دل سے حج کیا, الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اگر کوئی سچے دل سے حج کرا, اللہ کے واسطے حج کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا, ایسے پاک کرے گا جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پورے گناہ اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ اس کو سیدھا یہ حج اس کو ماشاءاللہ جنت کے اندر لے کر جائے گا. اچھا تو اب یہاں پر اب دیکھیے, حج مبرور اللہ کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے
حج ہو رہا ہے یہ. اور ایک بات معاف کرنا، حج ہے کرنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد جو بھی کریں گے نفل ہے. عمرہ اللہ دیا تو کرو، نہیں دیا کوئی بات نہیں، ابھی اس کی بات آئے گی انشاءاللہ. اب یہ نہیں کہ 15 دن میں ایک مرتبہ عمرہ، مہینے میں 2 عمرے، آج کل ایک رواج بن گیا ہے. اور کیا ہو رہا ہے، حقداراں ترسے انگاراں برسے، معاف کرنا کیونکہ ہمیں اصلاح کرنے بیٹھے ہیں. کیا ہو رہا، لوگوں کا قرض باقی، لوگوں کو باقی، سب کو باقی. کہاں گئی یہ میت؟ بولے تو مکے کو گئی. سمجھ میں آ رہا؟ مکے کو گئے. ارے کون جی بولا تمہارا فرض ہو گیا تمہارا؟ ہر سال حج. حج کیا ایک نیکی ہے؟ دوسری کوئی نیکیاں نہیں ہے. تمہارے خاندان میں غریب نہیں ہے، تمہارے خاندان میں بیوہ نہیں ہے، تمہارے خاندان میں یتیم نہیں ہے، تمہارے خاندان میں بے سہارا لوگ نہیں ہے. ایسا کام کرو جی اللہ دیتا ہر سال، اور مہینے میں 2 مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ عمرہ عمرہ عمرہ. بے شک ثواب ہے، اللہ آپ کو دیا ماشاءاللہ. آپ بہت سے کام کرتے ہیں، آپ کو اللہ دیا ہے، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، منع نہیں کر رہا ہوں میں، مگر دیکھیے فرض کیا چیز ہے اس کا بھی خیال کیجئے. اچھا تو یہاں پہ بتایا جا رہا، چلیے حج اگر کوئی سچے دل سے حج کرے، یہ حج آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. چلیے جو کرے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول کرے. جن بندوں کو ابھی تک حج کا موقع نہیں ملا اللہ ان کو بار بار نصیب فرمائے. اچھا آئیے اس کے بعد آئیے نمبر 17، مسجد بنانا. مسجد بنانا، مسجد بنانا، مسجد کے لیے جگہ لینا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کی نگرانی کرنا، مسجد کے جھاڑو چھٹکا دینا، یہ سب ثواب کا کام ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا عرضت علی اجور امتی، میری امت کے اجر و ثواب کو میرے پاس اللہ پیش کرا. یہاں تک کہ معمولی کاڑی بھی اگر مسجد سے کوئی نکالے گا اللہ ثواب دے گا. یہ نہیں کہ وہاں کاڑی رہی بولے تو بلاؤ جی موزن کو، بلاؤ جی متولی کو. کیوں بھائی تم نہیں کر سکتے کام ہو؟ اللہ کے گھر کی صفائی، میرے گھر کی صفائی نہیں. میں نہیں بول رہا ہوں کہ میرے گھر کو آپ کیا صاف کرو. اللہ کے گھر میں ایک معمولی کاڑی بھی اگر کوئی نکال رہا ہے اللہ اسے ثواب دے رہا. اب مسجد بنانا، مسجد بن رہی ہے، بنانا، اس کا حصہ لینا، تعاون کرنا. ارے ایک انڈے کے برابر، ایک انڈے کے برابر بھی اگر آپ حصہ لیے، ایک معمولی رقم بھی آپ اپنی طاقت کے مطابق دے، کیا فائدہ ہوگا ذرا اندازہ لگائیے. من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اگر کوئی آدمی دنیا میں اللہ کے گھر بنانے کا انتظام کیا، بنایا، پورا بنایا، آدھا بنایا، جو بھی بنایا، اس کے بدلے میں اللہ کیا کریں گے معلوم؟ جنت میں گھر بنائیں گے. اور وہ گھر میں کیا لکھ کے رہیں گا معلوم؟ یہ گھر کیوں دیا گیا؟ یہ مسجد، چونکہ مسجد اللہ کے لیے بنتی ہے، مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. کسی بڑے سے بڑے گھر ہوں گے تو بولیں گے یہ وزیر اعظم کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ ایم پی کا گھر ہے، فلاں مالدار کا گھر ہے. لیکن اللہ کے گھر کو کیا کریں گے؟ یہ جو بھی مسجد ہے تو بولیں گے چاہے وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. جب اللہ کا گھر آپ بنائیں گے اللہ آپ کے لیے ماشاءاللہ جنت میں ایک انڈے کے برابر بھی اگر ہے، یہ گھوسلے کے برابر بھی اگر آپ نے مسجد میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ وہاں بنائیں گے، لکھ دیں گے. چونکہ یہ نیکی صرف اللہ کے لیے کی گئی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے. آئیے 18ویں بات، جنت کا راستہ دیکھیے گا. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. اپنی زبان کی حفاظت کریں گے یہ جنت کو لے جائے گی. اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اللہ نے جہاں آپ کو حکم دیا ہے جائز زندگی کرو، حرام زندگی، ناجائز زندگی کریں گے دوزخ میں جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی، مجھ سے 2 چیزوں کی جو وعدہ کرتا ہے، حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. ایک زبان کی حفاظت. زبان آ گئی بول کے جیسا چاہے استعمال کرو، نہیں. کل اللہ اس کے بعد میں پوچھے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو بھی کہتے ہیں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے نوٹ ہو رہا ہے. زبان کی حفاظت کرو، بیکار بات کرنا، غیبتاں کرنا، چغلیاں کرنا بیکار. کل اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. اپنی شرمگاہ کی حفاظت. تو اب ایسے آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ ماشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے گا. آئیے 19ویں بات، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو غیر مسلم ہو. اجی ہمارا سلوک رہا تو ہم کھینچیں گے جی. میگنیٹ، مسلمان کیا ہے؟ مقناطیس ہے. اب مقناطیس
کہ قریب میں آپ لوہا رکھیے، لوہا کیا ہوتا؟ خود بخود مقناطیس کھینچتے رہتا. ہماری عادت، ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر ایسے ہوں کہ ہمارے بازو رہنے والے متاثر ہوں. اچھا تو یہاں پر ایک دیکھیے گا، کسی ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا. اللہ کے رسول بڑی نیک عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، نمازی پرہیزگار ہے، نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے. سنو بھائی، اچھے دیندار نمازی پرہیزگار سب رہتے، معمولی پانی کے بارے میں لڑائی، نالی کے بارے میں نالی، کچرے کے بارے میں لڑائی، کیا چلتا؟ وہ دیکھو تو بہت دیندار، ماشاءاللہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں سب ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنا یہ بھی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اب یہاں پر اب دیکھیے گا، وہ عورت کے بارے میں بتایا بہت نیک عورت ہے، بڑی نمازی پرہیزگار ہے، مگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ملا کہ وہ دوزخ میں جائے گی. دوزخ میں جائے گی تو مطلب یہ ہو رہا آپ کے آزو بازو پڑوسی، بولے تو گھر کے پڑوسی نہیں. مثلا ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، اب مولوی صاحب کو اٹھا کے تھپکے مار لے کو بیٹھاتا ہوں میں، ہم مولوی صاحب کو چباتا رہا تو. سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کا ساتھی وہ بھی میرا مسافر ہے، گھر کا ساتھی، بازو کا ساتھی کوئی بھی ہو، ہمارا معاملہ اچھا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. آئیے 20ویں بات ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کا حفظ. قرآن پورا یاد کرے الحمدللہ، تھوڑا یاد کرے، 1-2 سورتیں یاد کرے الحمدللہ. بتایا گیا کل حافظ قرآن کو اللہ تعالی قیامت میں ماشاءاللہ قیمتی کپڑے پہنائے گا، اور ان کے ماں باپ کو بھی قیمتی کپڑے پہنائے گا. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایسے روشن کپڑے رہیں گے، پوری دنیا چمک رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر تاج رکھے گا جسے عزت کا تاج کہا جاتا. اور حافظ قرآن سے کہا جائے اقرا ورتل کما کنتا ترتل، بتایا پڑھو، ٹہر کے پڑھو، جیسا تم پڑھ رہے ہیں پڑھو، دنیا میں پڑھتے پڑھو، ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہاں گی جہاں تم آخری آیت پر پہنچیں گے. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، سبحان اللہ. تو گیا جنت میں آخری درجہ 6666ویں آیت. ماشاءاللہ کیا جنت ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ ایک معاملی ایک جھوپڑا بھی دے دیا تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. تو گیا قرآن پڑھنا عزت ہے، قرآن لینا عزت ہے، قرآن سیکھنا، اور ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جنت کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے. اب یہاں پر اب اس کے بعد آئیے چلیے 21 سلام، کثرت سلام، زیادہ سے زیادہ سلام. اور سلام کے بعد بتایا افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا والناس بالنیام، یعنی زیادہ سے زیادہ سلام کرو، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، اور راتوں میں جب دنیا سو رہی ہے تو اللہ کی عبادت کرو. تو اب ایسے کام کریں گے تو اللہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. سلام، جان پہچان ہو یا دوستی ہو یا نہیں، کوئی بھی نہیں، مسلمان السلام علیکم، السلام علیکم. مطلب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی میرے طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو امن کا، سکون کا پیغام دے رہا ہوں. آنے والا بھی کہے گا وعلیکم السلام، میں بھی کوئی برا ارادہ نہیں رکھ رہا ہوں. اور سلام پھیلائیے، قیامت کی نشانیوں میں ہے سلام نہیں کیا جائے گا. سلام جان پہچان پر، ارے یجمان آ رہے ہیں نہیں کرے تو سلام علیکم، سلام. کون کیا آ رہا؟ جان پہچان نہیں تو بازو سے ٹکر مار کر گیا بھی تو سلام نہیں کر رہا. سلام کیجئے، محبت بڑھتی، دوستی بڑھتی، تعلقات بڑھتے، اور جنت کا راستہ آسان ہوتے چلے آتا. چلیے آئیے 20/2. اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، اللہ کے 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے 90 پر 9 نام اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے 90 پر 9 نام یاد کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. 20/3 مریض کی عیادت، کوئی بیمار اگر ہے اس کی عیادت کیجیے. کیا ہو رہا؟ عیادت کا مطلب کیا؟ جائے، کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی ہے، جائے، اس کی کیفیت، خیریت، مزاج آپ پوچھے. تو کیا ہو رہا؟ اگر آپ صبح میں اگر ماشاءاللہ کسی کی عیادت کے لیے گئے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے شام تک دعا کریں گے.
اگر آپ شام میں کسی کی عیادت کرے صبح تک 70,000 فرشتے آپ کی عیادت کریں گے. اچھا کوئی آدمی گیا واپس آنے تک ماشاءاللہ وہ جنت کے باغ میں رہے گا, جنت کے باغ میں ماشاءاللہ رہے گا. مریض کوئی بھی ہے, جماعت میں کوئی بھی ہے, نہیں دکھ رہے ہیں, کیا بھی ہو رہا, اب کوئی بھی آ رہا ہے, کیا بھی فلاں بھی نہیں دکھ رہے ہیں, بیمار ہیں, اچھا میں بھی وہ سمجھا, تو بیمار ہوا تو کوئی بھی نہیں آتا. اور یہ کیا ہو رہا ہے, کیا بھی انہوں نظر نہیں آ رہے جوان, نہیں انہوں مر گئے نا, اچھا صحیح, میں بھی وہ سمجھا. آج یہ ہو گیا دوستو, پرانا زمانہ ایسا تھا, یہ ایک نماز میں اگر کوئی نمازی نظر نہیں آتا تو بولتے کیوں نہیں آ رہے بھائی, انہوں کیا ہو گیا, چلو بھی جائیں گے چلو. اور ہمارے پاس کیا ہوتا, معاف کرنا, کوئی تو بھی بڑے آدمی اگر بیمار ہیں تو ماشاءاللہ رائے پیٹا کی پوری ٹریفک جام. کوئی غریب آدمی رہا بولے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہتا اس کو. یہ نہیں, جو بھی ہو. اور عیادت کا کیا فائدہ ہوتا, بہت فائدے, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اب ایک فائدہ تو دیکھیے, ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, نوکر تھا, بچہ بیمار ہو, اللہ کے نبی گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, بچہ بیمار ہے, اب تب کی کیفیت ہے, ذرا غور کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے بیٹے. کیا پیاری بات جی, بیٹے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے بیٹے. بیٹا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے, باپ یہودی ہے. ہر آدمی برا نہیں ہوتا میرے بھائی, ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا, کون کی ایک رہے گا اس کے اندر, مسلمانوں میں بھی ہوتے غیروں میں بھی ہوتے. یہودی ہے, اس نے کہا اتی ابو القاسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں بیٹے مان لے. بیٹا ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, دو ہاتھ ایسا ملا کے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے اللہ, ایک جو دوزخ میں جا رہا تھا اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گیا. اب کتنے لوگ ہیں جو نہیں جانتے, دین کیا ہے معلوم نہیں ہے. اب اگر ہم کو پہنچائے تو دیکھیے غیر مسلم عیادت کا فائدہ یہ کہ ماشاءاللہ جنت میں چلا گیا. تو اب یہاں پر آئیے, بیمار کوئی بھی ہے, اچھا بیمار, ڈاکٹر بولتا بات نہ کو کرو, بولے ڈاکٹر برابر بھائی, تمہیں جا کے نانی اماں کے پورے قصے سنائے تو پورے باتیں وہاں کر رہے. گئے مریض کے بعد, السلام علیکم, خیریت ہیں بھائی, اچھے ہیں بھائی, ہے دعا پڑھیے, دعا کیجئے, واپس آ گئے. 1 منٹ 2 منٹ, اور وہاں پہ بیٹھتے رہتے, اور بیٹھ کے شروع کرتے لوگوں, کہاں ہے, کدھر ہے, کیا ہے, دنیا کے باتیں چلتے. سنیے چلیے بات آ رہی تو ایک بات بھی سنا رہا ہوں. چلیے, ایک دوست, 2 دوست تھے, ایک بہرا تھا ایک اچھا تھا. اب اچھا دوست بیمار ہو گیا, بہرے کو بڑی فکر ہوئی, ارے میرا دوست بیمار ہے نا. اب انہیں آ رہا وہاں سے, انہیں بولا آیا رے در کا سر کا درد, کیا جان کھاتا کی انہیں, اب آ رہا, انہیں سستے ہوئے آ رہا وہاں سے. میں جا کے سلام کروں گا, انہیں وعلیکم السلام بولیں گا. میں بولا پھر میں پوچھوں گا کیسی طبیعت ہے, تو وہ بولیں گا الحمدللہ. میں بولا چلو اللہ اچھا رکھے. میں پوچھوں گا آپ کس کی دوا کھا رہے ہیں, وہ فلاں ڈاکٹر کا دوا کھا رہا ہوں. بولا بہت اچھا آدمی ہے, غذا کیا ہے, فلاں, ہاں یہ کھاؤ, تم زیادہ استعمال نہ کو کرو. سوچ کر آیا, آتے بولا السلام علیکم. خیر, وعلیکم السلام. کیا طبیعت ہے تمہاری, کیسی ہے طبیعت, مر رہا ہوں. اللہ تم کو ایسا کرے, سمجھا. اچھا اس کے بعد اب بتا کس کی دوا تم کھا رہے ہیں. بولا اسرائیل کی دوا کھا رہا ہوں. بولا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, اس کا علاج کرو, اسی کی دوا کھاؤ. پھر اس نے پوچھا اچھا غذا کیا کھا رہے ہیں. بولا زہر پی رہا ہوں. بولا بہت اچھی چیز ہے, اسی کو کھائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تب یہاں پر آپ گئے, جائیے تھوڑی دیر بات کرنا, یہ نہیں ضرورت نہیں ہے, جائیے اس کے حق میں دعا کیجئے, سر پر ہاتھ رکھیے, دعا کیجئے. تو بہرحال یاد رکھیے, بیمار کی عیادت اگر آپ کریں گے 70,000 فرشتے دعا کرتے, جنت کے باغوں میں ہوتے, اللہ کی رحمتیں آتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 20/4, ماں باپ کی خدمت. ماں باپ کی خدمت بھی جنت میں لے جا رہی. وہ آدمی بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو پایا
ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکا. ماں باپ کی دعائیں لو اچھے رہیں گے, ماں باپ کی خدمت کرو اچھے رہیں گے, ماں باپ کی خدمت کرو اللہ آپ کو اچھا رکھے گا. ماں باپ خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہوگا. ماں باپ اگر خوش ہوں گے ماشاءاللہ اللہ جنت میں آپ کو داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا چلیے اس کے بعد اب آئیے 25ویں بات, بیماری میں صبر. جنت کا راستہ بتا رہا ہوں میں. بیماری میں صبر, بیماری میں صبر اگر آپ کریں گے اللہ آپ کو جنت دیتا. لوگ کیا بولتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا صاحب اچھے ہیں کی کیا بھائی تمہیں اچھے ہیں کیا بولوں مولوی صاحب, یہاں بتاتا یہاں مار کو بتاتا ادھر مار کو دیکھتا. سمجھ میں نہیں آیا, میں ڈاکٹری پڑھا نہیں, مجھے معلوم ہی نہیں. وہاں مار کو دیکھتا پیرا مار کو دیکھتے کون کیا آیا تو کیا ہوتا پیرا مار مار کو بتاتا. سمجھ میں نہیں آتا کیا رہیں گا یہ پیروں کا, یہ ہاتھا مار رہا. کبھی کیا کرتا بولتے کرتا دیوانے کے ساتھ کیا بھی یہ نہیں یہاں تکلیف ہے. اچھا یہ ہاتھوں میں درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے. اس کے بعد اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں ڈاکٹر نہیں بنا, ڈاکٹر بنتا تو میں بولتا تھا وہ بولانا انہیں میں زہر کھا رہا ہوں بول کے, زہر کھا رہا ہوں نا. اب یہاں پہ کیا کس سے بھی دیکھو کیا بولوں مولوی صاحب زندگی عذاب ہے. استغفر اللہ, زندگی رحمت ہے برکت ہے, زندگی جنت پہ لے جانے والی ہے, عذاب ہے یہ. ارے کتنے ایسے لوگ ہیں جی ہل نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, سو نہیں سکتے. اللہ اچھا رکھا نا جی. اور کب کیا ہوں گا بول سکتے کیا؟ کل کا واقعہ دیکھیے, میں حیدرآباد میں تھا کل جمعہ میں, جمعہ کا خطبہ چل رہا, شروع ہو کر 5-10 منٹ شاید ہوئے. اوپر کی منزل سے کسی آدمی کو لوگ اٹھا کے لے کر آئے. میں دیکھ رہا ہوں سامنے, میں کیا سمجھا شاید ہو سکتا ہے کچھ طبیعت خراب ہوگی ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا. خیر نماز ختم ہو گئی. اب کیا ہے معلوم, ذرا غور کیجئے گا, بیچارہ بیمار ہے اور 1 دن 2 دن پہلے سے بیمار ہے. وہ جمعہ کے لیے بھی بچے بولے نہیں ابا طبیعت اچھی نہیں میں مسجد جاؤں. آپ تعجب کریں گے, جمعہ سے پہلے سنت سے پہلے جمعہ کی نماز سے پہلے بیچارہ سنت پڑھ رہے ہیں, کرسی پر ہیں سنت پڑھ رہے ہیں. سجدے کی حالت میں انتقال ہوا. ایک تو جمعہ کا دن, ایک تو سجدے کی کیفیت. اور دیکھیے سجدے کی سلام پھیرا میں فوری ان کا بچہ آ کر بولا ابا, اور پرانے آدمی تھے جماعت کے آدمی, بہت نیک آدمی. نماز کی کیفیت میں سجدے کی حالت, آدمی سجدے میں کتنا اللہ سے قریب ہوتا ذرا دیکھیے. سجدے کی حالت میں اللہ کا پیارا ہو گیا. تو میرے بھائیوں یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, بیماری میں صبر. کیوں جی جوانی میں سب زمانے تھے, اس وقت کبھی آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا. اب اللہ کو یاد کرتا, اب اللہ کو تو کم از کم اللہ کو تو یاد کر رہا نا الحمدللہ. یہاں پر اب دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیے, ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی اہمیت دیکھو بھائی, آئی بولے اللہ کے رسول مجھے مرغی کی بیماری, کوے کی بیماری, چلتے چلتے گر جاتے, بے ہوش ہو جاتے. اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کیجیے اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور فرمائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا غور کرو, اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا, انشاءاللہ اللہ صحت دے گا. نبی صحت نہیں دیتا, کوئی بھی نہیں دیتے, ڈاکٹر صحت نہیں دیتا, شفا اللہ کے ہاتھ میں. جب تک اللہ اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کرے کچھ نہیں ہو رہا. جنت کیسی تھی دیکھو جی لوگوں کے لیے, کیسے عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کیا کرتی ہیں, اللہ کے رسول میرے سے گناہ ہو گیا, مطلب یہ کہ میں نے بدکاری کیا, میری شادی ہو گئی, میں نے گناہ کیا, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. معلوم ہے پاک کرنے کا مطلب کیا ہوتا معلوم, بازار میں ٹھہرا کریں گے, ابن خیم کے سامنے روڈ پہ ٹھہرا کریں گے, پتھروں سے ماریں گے, پتھروں سے ماریں گے, اس وقت تک ماریں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے. مرنا کیا تکلیف ہوں گی اندازہ لگائیے گا. جس کے سامنے آخرت ہے, جس کے سامنے جنت ہے, دنیا کچھ بھی نہیں. ایک عورت آئی, اللہ کے نبی نے کہا دیکھ تیرے پیٹ میں بچہ ہے, جا, وہ زمانہ ختم ہونے کے بعد تو آ. زچگی ہوئی, اگر وہ اللہ سے معافی مانگے تو نہیں اللہ معاف نہیں کرتا میرے بھائی, مگر آخرت جنت, جس کے سامنے جنت ہے, وہ آئی بولی میرا بچہ پیدا ہوگا, آپ مجھے سزا دیجئے.
بولا تجھے سزا دیا تو تیرے بچے کو کون دیکھے گا؟ جا دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہونے کے بعد 2 سال 2.5 سال توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا نہیں کرتا میرے بھائی؟ اجی جنت ہے جی سامنے، جنت کے نظارے ہیں وہاں، کیسا انہیں سکون سے بیٹھے گا؟ خیر وہ عورت آئی، چھوٹا بچہ ہے، روٹی ہاتھ میں ہے، بچہ کھا رہا ہے، کہا میرے آقا دیکھیے بچہ میرا محتاج نہیں ہے، بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، میں نے جو غلطی کیا مجھے چین نہیں، سکون نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بچے کو کون لیں گے؟ اللہ کا بندہ، میں بولا میں پال لیتا ہوں اللہ کے رسول، بتا جاؤ یہ عورت کو لے جاؤ۔ عورت کے لیے گڑا کھودتے، یہاں تک کمر تک گڑا کھودتے، گڑے میں ٹھہرا دیتے، سلاتے نہیں، بٹھاتے نہیں، کھڑے رہیے، اس کے بعد مارتے پتھر کب تک ماریں گے؟ مرنا، جان جب تک رہے گی مارتے رہیں گے، مار رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا ایک عورت کو مار رہے ہیں، جرنل بہادر، ایک بڑا پتھر لے کر مارا، سر کو مار لگا، سر سے فوارے کی طرح پچکاری کے انداز میں خون نکلنا شروع ہوا، اللہ اکبر، اور وہ خون اتفاق سے حضرت خالد پر پڑا، ایک خطرہ گرا تو ان کی زبان سے نکلا، تھو کیا گندی عورت، اس کا خون میرے اوپر۔ اللہ کے نبی نے سنا تو کہا خالد تم اسے ناپاک بولتے، تم اسے گندی بولتے؟ اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کیا، اس کی توبہ ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دی جائے، پورے مدینے والوں کو ترازو کے دوسرے پڑلے میں رکھ دیا جائے تو نجات کے لیے پورے مدینے والوں کو اس کی توبہ کافی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے جنت، یہ ہے جنت کی طلب۔ ذرا غور کیجئے، وہ عورت آئی، بتائی اللہ کے رسول مرغی کی شکایت ہے، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھ اگر تو چاہتی ہے دعا کرو، میں دعا کروں گا، انشاءاللہ اللہ تجھے شفا دیں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے تیرے سے، اگر تو صبر کر لے، اگر تو برداشت کر لے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے جی جنت۔ اس عورت نے کہا میرے آقا دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میں برداشت کر لوں گی، ہاں میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے۔ صبر کریں گے اللہ جنت دے رہا، صبر جنت کو لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ایک بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، سنو جی، اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو اللہ سمجھ دے، ان کے ذمہ داروں کو بھی اللہ سمجھ عطا کرے۔ آج ہماری بیٹیاں کیسی ہیں، ہماری بیویاں کیسے ہیں، ان کے لباس کیسے ہیں، ان کی صورتیں کیسی ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی جب مجھے بیماری آتی ہے میرے کپڑے ہٹ جاتے، میرے کپڑے ذرا ادھر ادھر ہو جاتے۔ اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ میری سطر کی حفاظت کرے، بیماری میں اس کو فکر ہے۔ آج ہم ہوش میں رہ کر کیا کپڑے پہنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، کیا کپڑے پہنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ دوزخ کی بات آئیں گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں بیماری سے پہلے ہم دیکھے عورت کو ہر جگہ بیچاری مدینے کے گلیوں میں پھرتی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بتایا جی میں ایک جنت کی ایک عورت کو بتاؤں تمہارے کو، جنت کی، یہ پیراں بولتے ہیں نا، وہ نہیں، یہ پیروں کی باتیں نہیں ہے، انہوں کہاں جاتے کہ اللہ کو معلوم، یہ پیروں کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کل جنت دوزخ میں جا کر لوگ کیا کریں گے پیروں کے بارے میں، اللہ رحم کرے۔ بتایا ایک عورت آ رہی، کالی کلوٹی عورت، دیکھو یہ 6 عورت جنتی، ارے بولا یہ بیمار رہتی تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول نے دعا کیا، تو اس کے بعد دیکھیے روڈوں پہ پھرتی رہتی، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کے بعد سبحان اللہ کبھی بھی ہم نے ان کے کپڑے پر ذرا تیڑ آتی بھی نہیں دیکھے۔ تو یہاں پر یہ بات جو میں بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا، بیماری میں صبر کریں گے، یہ صبر آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ آئیے نمبر 26، مسلمانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد کرو، مہربانی اہل زمین پر کرو، مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر، زمین ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو گے تو عرش والا رحم کرے گا۔ 20% غصے کو پینا، غصہ شیطان کی طرف سے آتا،
حماقتیں، غصہ آیا تو حماقت سے آتا، بعد میں شرمندگی ہوتا نا، غصہ آ گیا بیوی کو طلاق 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 طلاق، اب اس کے بعد انہیں بوریا بنتا لپٹ لے جا رہی، اللہ میں طلاق دیا کیا؟ مولوی عبد الواحد کہاں کہ بلاؤ بھائی جلدی بلاؤ بھائی، وہ تو طلاق تو دیا تو میں آنا، مولویاں یاد نہیں آتے، کب آتا طلاق؟ میں کوسے کی دھن میں بولا، کیا کی بولا؟ بولا رے سوچ کے بول، تول کر بولو۔ اسی لیے بتایا غصہ شروع ہوتا بیوقوفی سے، ختم ہوتا شرمندگی پر۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یغضب لا تغضب ولک الجنہ، طبرانی کی روایت ہے، غصہ نہ کو کرو، یہ غصہ سے غصے کو پی لیں گے، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ غصہ پی لینا ہے، جنت کی طرف جا رہا۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے بتایا غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ چلیے آئیے، اب آئیے 20/8، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کہاں ہے بھی؟ پہلے پارے کے کوسے رکوع میں، جلدی بولو ذرا، جلدی بولو جلدی بولو، 1 منٹ میں، پہلے پارے کے، ہاں بولو بولو، پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں، اچھی بات، الحمدللہ تلک الرسول میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، اگر آپ آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے، ماشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جانے سے روکنے والی چیز صرف موت۔ سبحان اللہ، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، موت بھی بس ایک رکاوٹ ہے، اور یہ آیت الکرسی سیدھا آپ کو کیا کرے گی؟ جنت کے دروازے تک لے جائے گی۔ موت کے بعد اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ پابندی کیجئے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اچھا آئیے، اور بات 20/9، جنت کا خزانہ۔ جنت کا خزانہ، دنیا کے خزانے ختم ہو جاتے، دنیا کے خزانے ختم ہو جاتے، مگر جنت کا خزانہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بولیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ٹائم نہیں، جب بولنا ہے بولتے جائیے، جب بولنا ہے بولتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے ماشاءاللہ خزانے دے گا۔ اور جب مسجد میں یہ پڑھیں گے تو گیا جنت کے کیاریوں میں، باغوں میں آپ کھاتے رہیں گے۔ چلیے آئیے، اس کے بعد آئیے 30، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگر کوئی آدمی پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اگر کوئی آدمی اگر پڑھے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا اس کے بعد آئیے 30/1، عصر اور فجر کی نماز۔ عصر اور فجر کی نماز پابندی سے اگر آپ پڑھیں گے، بعد میں بولیں گے 5 نمازوں میں عبداللہ صاحب 3 نماز شارٹ کر ڈالے۔ ہر نماز کی الگ الگ فضیلت ہے، لوگ کیا کرتے ہیں مطلب کی باتیں لے لیتے۔ تو یہاں پہ عصر اور فجر، من صلی البردین دخل الجنہ، فجر اور عصر کی نماز اگر آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ چلیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے ذرا اور کیجئے گا 30/2، کبر، گھمنڈ، خیانت، خرس، ایسی چیزوں سے بچتے رہیے۔ من ماتا وہو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، جو آدمی مر گیا گھمنڈ نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور خیانت نہیں کرا، بددیانتی نہیں کرا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ خرس، زندگی ہے آدمی لیتا رہتا ہے، لیکن دینے کی نیت سے رکھو، اللہ مدد کرتا، نہیں دینے کی نیت نہیں ہوں گی اللہ برکت نہیں دیتا۔ اور آپ کو معلوم ہے مدینے میں بہت سے میتیں آتے تھی، اللہ کے رسول زندگی میں کبھی بھی نہیں پوچھے یہ کالے کی میت ہے یا گورے کی ہے یا عرب کی ہے عجم کی ہے۔ یہ ایک بات اللہ کے رسول پوچھتے تھے، علیہ دین، یہ مرنے والے پر قرض ہے کیا بھائی؟ قرضدار تھا کیا؟ اگر ہے تو اللہ کے رسول صلو علی صاحبکم، اس کی جنازے کی نماز تم پڑھا لو، میں نہیں پڑھاتا۔ جب اللہ سہولت دیا، اللہ کے رسول اس کی ذمہ داری لیتے۔ کوئی ایک آدمی وہاں پہ تیار ہوتا، اللہ کے رسول میں اس کو لے لیتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے جلدی ادا کرو، ورنہ جب تک ادا نہیں ہوتا اسے سکون نہیں ملتا، اللہ رحم کرے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کبر سے بچا، خیانت سے بچا، خرس سے پرہیز کرا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 30/3، اذان کا جواب، اذان کا جواب، اذان موجود دے رہے
اذان کا ثواب آپ کو معلوم ہے؟ اذان دے رہے ہیں، اذان کا جواب دیجئے، مؤذن جو کہہ رہا ہے آپ بھی وہ کہیے، اور اس کے بعد آپ کہیں گے، اذان کا جواب دیں گے، من خال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ، جو آدمی یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی قیامت میں شفاعت نصیب ہوگی۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے 30/4 لوگوں کے غلطیوں کو معاف کرنا۔ لوگوں کے غلطیاں، چھوٹے ہیں بڑے، غلطی ہوتی رہتی دنیا میں۔ اب اس کے بتایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا ذرا اور کرو بھئی، پورے لوگوں کے سامنے اللہ بلائیں گے، کسی کو بلائیں گے، بولیں گے تیری کیا بات، تیری کوئی خاص خصوصیت ہے کیا؟ اللہ پوچھیں گے تیری کوئی خصوصیت ہے؟ نہیں اللہ میں ہر ایک کو معاف کر دیتا تھا، میں کیا بھی وہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے دیکھ یہ جنت کی حوروں میں جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے، جس سے تو شادی کرتا ہے کر لے۔ ماشاءاللہ شادی ہوں گی اور نکاح کون؟ اللہ کرائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، تو گویا لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اچھا پھر اس کے بعد آئیے ذرا اور کیجئے 30/5 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی جنت کا سوال کرے، 3 مرتبہ اگر کوئی دوزخ سے پناہ مانگے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہ میں جنت مانگتا ہوں دوزخ سے پناہ، اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے گا، کل خود جنت اور دوزخ اس کے لیے سفارش کرے گی۔ ماشاءاللہ بولے گی اللہ ہمیشہ، جنت کہے گی اللہ ہمیشہ میرا سوال کرتا تھا، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ دوزخ کہے گی اللہ ہمیشہ میرے سے پناہ مانگتا تھا، اللہ اس کو تو بچا لے، اللہ دوزخ سے بچا لے۔ تو گیا جنت کا 3 مرتبہ آپ سوال کریں گے، دوزخ سے پناہ مانگیں گے، انشاءاللہ جنت میں آپ جائیں گے۔ اچھا چلیے 30/6 دین کی حفاظت، کچھ بھی ہو جائے میری زندگی کا الگ معاملہ، دین پر اگر ایک لفظ بھی اگر آیا، ایک حرف بھی آیا تو ایک مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ رہے گا تو یہ جذبہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد 30/7 نفسانی خواہشات، بہت خواہشیں ہوتی، خواہشات پر اگر آدمی اگر بریز کرا، بچتا رہا، اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ 30/8 نفل نمازوں کا اہتمام کیجئے، نفل روزوں کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ 30/9 لوگوں کو کھلائیے۔ لوگوں کو کھلانا بولتا 11ویں 12ویں 13ویں، یہ نہیں ہے یہاں پہ، وہ مطلب نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے، بولتے مولوی صاحب کھلاؤ، بولے اب کیا کھلاؤ بولے ہوتا 11ویں 12ویں 13ویں پورے چلتے رہتے لوگوں کے، کوئی بھوکا ہے، جماعت میں کوئی آدمی ہے۔ آج اتنا ہمارے دلوں سے غیرت چلے گی میرے بھائی، مدینے میں ایک مہمان آتا تو پورے مدینے کا مہمان ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان آیا، پوچھے، اتفاق کی بات ہے کہ گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں تھی۔ بتایا یہ مہمان ہے بھئی کون لے کر جائیں گے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، گھر لائے، بیگم سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ بولا بچوں کے لیے کچھ رکھی ہوں۔ بولا ٹھیک ہے بچوں کو سلا ڈالو۔ مہمان آئے ہیں، یہ مہمان رسول ہے، چلیے کھانا لا کے رکھیں۔ ہم لوگ جب کھانے بیٹھیں گے، میں بھی بیٹھتا ہوں ساتھ، میں بھی بیٹھ رہا ہوں، مگر میں نہیں کھاؤں گا۔ تم کیا کرو، چراغ کی بتی تیز کرنے کے بہانے بتی کو بجھا ڈالو، میں بیٹھا رہوں گا، مہمان کھا لے گا، خیر ہو گیا۔ جب دل سے کام ہوتا اللہ کتنی برکت دیتا۔ صبح میں گئے تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، میسج آ گیا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج رہیں گے، بھوکے رہیں گے، مگر بھوکے کو کھلائیں گے۔ بولے ادھر آؤ بھائی کہ رات میں کیا کرے بھائی تم؟ اللہ کو اتنا پسند آ گیا۔ بولے اللہ کے رسول گھر میں مختصر کھانا تھا، میں بھی نہیں کھایا، بیوی بھی نہیں کھائی، بچے بھی نہیں کھائے، مہمان کو ہم کھلائے۔ دیکھو جی اللہ تمہارے بارے میں اتارا، اللہ توفیق دے میرے بھائی۔ کتنا آسان ہے، دیکھیے جماعت میں ایک آدمی کوئی مسافر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا،
کتنے ایسے لوگ رہیں گے زندگی میں کبھی کسی مہمان کو گھر لے گئے ہوں گے, کبھی کسی کا ہاتھ دھلائے ہوں گے. میرے دوستو یہی چیزیں ہیں جو جنت میں لے جاتی. اچھا چلیے 44ویں بات یہ ہے, علم کے راستے میں معلوم نہیں ہے سیکھو, معلوم نہیں ہے سیکھو. اگر سیکھنے کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا. من سلک طریقا یلتمس فیہ, جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے. اب اس کے بعد اب کیا ہے دیکھیے, آئیے اب تو 40 باتیں بتایا میں, یہ پوری مشہور باتیں آئی, چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں رہ گئی ہوں. تو اب یہاں پہ دیکھیے اب کیا کرنا ہے, یہ دعا کیجئے اللہم انی اسألک الجنت واستجیرک من النار. اللہ میں جنت مانگتا ہوں, جنت دے. اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے. اور یہ دعا پڑھیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ دنیا کی اچھائیاں دے, آخرت کی اچھائیاں دے, دنیا کے عذابوں سے بچا لے, آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. اور ایک ہے اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ میں جنت مانگتا ہوں, ہر وہ چیز کا میں سوال کرتا ہوں جو جنت سے مجھے قریب کر دے. وہ اعوذ بک من النار, اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. وما قرب الیہا من قول او عمل, یا اللہ دوزخ کے قریب چاہے میری بات ہو یا میرا عمل جو قریب کرنے والا ہے اس سے بچا لے. واسألک ان تجعل کل خزائن خزیتہ لی خیرا. اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا میرے حق میں تو بھلائی کا فیصلہ فرما. اب یہاں پہ اب باتوں کے بعد ایک بات یاد رکھ لیے, چاہے آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیجئے, جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا, اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول آپ؟ اللہ کے نہیں, میں بھی. مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا. اور جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل, ایمان اور عمل, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ باتیں میں نے آپ کو جنت کے تعلق سے بتایا. اب میں دوزخ کے تعلق سے انشاءاللہ اذان سے پہلے میں ختم کروں گا. میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے راستوں کو آسان فرمائے, اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. اب آئیے, جب خالی جنت کے بارے میں سنے, اب دوزخ کی بات اگر نہیں آئی تو بات انکمپلیٹ, ابھی مکمل نہیں ہو رہی. آئیے, دوزخ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. اور ہمیں سکھایا گیا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ عذاب بڑا سخت ہے, تکلیف دینے والا ہے اور ہلاک کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اور یہاں پر اب دیکھیے, دنیا ہمارے لیے جیل ہے, مومن کے لیے انشاءاللہ آخرت میں اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور ابھی میں نے بتایا جنت کے لیے آپ کو ذرا محنت کرنا ہے. اور دوزخ خفت النار بالشہوات, دوزخ گویا تکلیفوں کے ساتھ نہیں بلکہ نفس کے آرام کے ساتھ. دل جو چاہتا جائے گا ملتا جائے گا, جو چاہے گا ملے گا, جو چاہے گا ملے گا. جتنا آپ لیتے جائیں گے دوزخ میں ٹکٹ بک ہوں گے. اور دوزخ کے لیے پیسہ دینا میرے بھائی فری میں نہیں ملتا, جنت فری میں ملتی. اب اتنے باتیں بتایا جس میں جہاں بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا چلیے, دوزخ کی گہرائی ذرا مختصر سن لیجئے. ایک بڑا پتھر اوپر سے نیچے ڈالا جائے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا, ایک آواز آئی, بولا کیا آواز ہے معلوم؟ بولا نہیں معلوم. اللہ کے رسول بتایا 70 سال پہلے ایک پتھر گرایا گیا دوزخ میں, آج 70 سال کے بعد وہ اندر گرا ہے, تو کتنی گہری ہوگی. اچھا اس کے بعد ذرا آئیے ذرا اور کیجئے گا, دوزخ کتنی ہوگی وہاں پہ. اس کے دیواروں کے بارے میں لسرادق النار اربع جدر من بین کل جدار 40 سنہ. ابو داؤد کی روایت ہے 4 دیواروں کے اندر دوزخ ہے. یہ دیوار سے یہ دیوار تک, یہ دیوار سے یہ دیوار تک جانے کے لیے 40 سال لگیں گے. یہاں سے یہاں تک 40 سال, یہاں سے یہاں تک 40 سال. اب اندازہ لگائیے کتنی ہوگی. اچھا اب آئیے, دوزخ کے راستے کیا ہے میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں. پہلے دعا کیجئے کہ اللہ اس سے محفوظ فرمائے. آئیے نمبر 1,
دوزخ میں کچھ لوگ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے، کچھ لوگ رہیں گے فار سم ٹائم، تھوڑے دن کے لیے جائے ہوں گے، غلطی کرے، گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، کچھ بھی کرے، گئے ہوں گے، اللہ جب چاہے گا ان کو دوزخ سے نکال لے گا۔ اور بعض لوگ رہیں گے جو ہمیشہ دوزخ کے رہیں گے۔ مگر ایک بات یہ ہے، دوزخ جب اتنی خطرناک ہے، بس اسے ٹھنڈے کرنے کے لیے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، بس ختم، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ آپ کے اور میرے آنکھوں سے ایک قطرہ پانی کا اگر نکل گیا، دوزخ کی آگ حرام۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزخ نہیں دے گا، اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحم کے 100 درجے ہیں، اللہ اپنے پاس 90 پر 9 درجے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ ایک درجہ پوری دنیا میں، ماں کا رحم، بیٹے کا رحم، اولاد کا رحم، جانوروں کا ایک درجہ۔ تو دیکھیے 90 پر 9 درجے کیسے رہیں گے، اللہ اکبر۔ آئیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، اگر تم ایمان لائیں گے اور شکر کریں گے، ایمان اور شکر کریں گے تو میں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ آئیے اب آئیے پہلی بات یہاں پر آئیے، مشرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا، نفع دینے والا، کسی کو بھی پوری دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی فائدہ نقصان دینے والا سمجھیں گے، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے برابر بھی کرے، پوری مخلوقات سے بڑھ کر، پانی کے خطروں سے بڑھ کر، سمندر کے خطروں سے بڑھ کر، زمین کے کنکروں سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی غلطی کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اگر معافی چاہے گا، انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اجی اتنا ہی نہیں جی، میرا اور آپ کا رب اتنا رحم کرنے والا ہے، اگر کوئی آدمی معافی چاہ رہا تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہارے برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم توشیش بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ اب شرک کے بارے میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، سورہ بنی بینہ 30ویں پارے میں 6 نمبر کی آیت ہے۔ جو اہل کتاب یا مشرکین جنہوں نے بھی کفر کیا، شرک کیا، یہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ بری مخلوق ہوگی، اللہ بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر کوئی آدمی شرک کرا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف کرے گا۔ ایک چھوٹی مثال، ہم نے ہماری ماں کو دیکھا ہے، ماں کی محبت کو ہم نے دیکھا ہے۔ ماں چاہے کچھ بھی ہو، بیٹا چاہے کتنی بھی غلطی کر لے، بیٹا اگر آ کے ماں کو لپیٹ لیتا ہے تو ماں ساری چیزوں کو بھول جاتی۔ ایک ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا کیسا رہے گا؟ تو یہاں پر دیکھیے، شرک اللہ کے ساتھ اگر کوئی رتی برابر، ذرہ برابر بھی اگر کوئی شرک کرا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بچائے۔ نمبر 2، کفر جہنم میں لے جائے گا، ایمان کے بغیر نجات نہیں۔ اچھا یہاں پہ بتا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورہ بقرہ میں 30.9 نمبر کی آیت ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان کے بغیر نجات نہیں، کوئی پیغمبر بھی کسی کو نجات نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا کو نہیں بچا سکے۔ یہ سمجھ جانا وہ پیر بچا لیتے، وہ مرشد بچا لیتے، نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ انی حرمت الجنت علی المشرک، کافر کے لیے میں نے جنت حرام کر دیا۔ تو یعنی کفر کی حالت میں یہ کفر آدمی کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 3، مرتد
وہ آدمی جو ایمان لایا پھر کافر ہوا، کفر پر باقی رہا، اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ مرتد یعنی جو بے دین ہو گیا، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیا، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال برباد کیا۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو گیا مطلب یہاں پہ معلوم ہو رہا، شرک مشرک کو معاف نہیں کرے گا، کفر کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ تیسری بات، ایمان چھوڑ کر اگر کوئی کافر ہو گیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اچھا، چوتھی چیز یہاں پہ بتایا، نفاق، منافق، جھوٹا مسلمان، ظاہر میں مسلمان، پیچھے کافر اگر ہوگا تو اللہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے منافقوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ توبہ میں 60 پر 8 نمبر کی آیت ہے۔ اچھا آئیے، اہل کتاب، چوتھی بات، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ یا دوسرے جو بھی ہوں گے، اللہ کے رسول کا زمانہ ملا، یہودیوں کو اللہ کے رسول کا زمانہ ملا، عیسائیوں کو اللہ کے رسول کا زمانہ ملا، اور دوسرے جو بھی ہیں اللہ کے رسول کا زمانہ پائے۔ مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں ملا، بعد میں ملا، تو اگر وہ ایمان نہیں لائے تو بتایا لا يسمع لي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت۔ اگر کوئی آدمی یہودی نصرانی کوئی بھی مر گیا، لم یؤمن بالذی ارسلت به، میں جو چیز لایا اگر اس پر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے، کچھ مدت کے لیے لوگ جائیں گے۔ اب اس میں سے وہاں پر دیکھیے، اب یہاں پہ پہلے 4 چیزیں آئیں، اب اس کے بعد آئیے 5ویں 6ٹھی بات، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ذرا بات غور کرو بھائی، جو لوگ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیے، یہ مال ان کے لیے کل قیامت میں کیا ہوگا؟ آگ کی تختیاں بنے گا، پورا جسم جلائے گا، سانپ آئیں گے اور وہ سانپ ان کو کیا کریں گے؟ ڈستے رہیں گے، اور وہ کہہ کے کاٹے گا انا مالوکا وانا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، ڈستا رہے گا۔ میرے بھائی، اللہ اگر پیسہ دیا ہے، اللہ اگر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق نکالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق مقرر کر دیا، یہ نہیں ہے کہ تم اپنا پیسہ بتا ڈالو، تمہارا اصل بھی جائے گا، تمہارا نفع بھی جائے گا، تمہارا پیسہ بھی کٹ جائے گا۔ یہ اللہ کے پاس یہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ آپ اپنا مال اگر وہ اللہ کے راستے میں دیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، آپ کے مال کو چور چرا نہیں سکتا، پانی ڈبا نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، آپ کا مال برباد نہیں ہو سکتا، اللہ حفاظت کرے گا۔ اگر جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گیا، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں گی، اور یہ چیز کیا ہوگی؟ ہمارا مال دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ نمبر 7، مومن کو جان کر قتل کرنا۔ کوئی بھی ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اگر اس کا جان بوجھ کے قتل کریں گے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، سورہ نساء میں 90 پر 3 نمبر کی آیت ہے۔ جو ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرا، ایک مسلمان ہے، اس کا مال، عزت وغیرہ پوری حرام ہے، اگر کوئی قتل کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قتل کے بدلے میں اس کو دوزخ میں لے کے جائے گا۔ چلیے نمبر 9، یتیم کا مال، یعنی نمبر 8، میدان جنگ سے جہاں مقابلہ ہو رہا ہے، میدان جنگ سے ڈر کر بھاگ گیا، جنگ کے میدان سے نکل کر اگر بھاگ گیا تو ایسے آدمی مأواہ جہنم، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ انفال میں 16 نمبر کی آیت میں، میدان جنگ سے موقع مل رہا، لڑنا ہے، جم کے لڑیے، بھاگ رہے تو گیا، بھاگنا گیا، آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب نمبر 9، یتیم کا مال۔ ابھی میں یتیم کے بارے میں بتایا، یتیم کا مال کھا لینا، چھوٹا ہے، پوچھ نہیں سکتا، بیوہ ہے، بات نہیں کر سکتی، جو بڑے ہیں سب کیا کر ڈالتے؟ پورا ہڑپ کر ڈالتے، پورا غائب کر ڈالتے۔ تو یہاں پہ بتایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا، سورہ نساء میں 10 نمبر کی آیت ہے۔ جو یتیموں کا مال کھا لیتے، میرے بھائیوں، بچے چھوٹے ہیں، دبا کے مار کھا لیے، بیوہ ہے، آپ بڑے ہیں، ہوتا پورا ہمارے پاس دیکھ سکتے آپ، جو کھا رہا ہے تو گویا یہ یتیم کا مال آپ کو کہاں تک لے جائے گا؟ جہنم تک لے کر جائے گا۔
اللہ محفوظ فرمائے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 10ویں بات یہاں پہ، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت. ایک عورت نے ایک پاک ہے، اب اسے الزام لگانا برائی کی، زنا کی، کوئی بغیر کسی ثبوت کے کسی عورت پر 4 گواہ پیش کرنا. انہیں بولنے کو تھے، میں سننے کو تھا، بولنے کو تھا نہیں، آنکھوں سے بتانا، میں آنکھوں سے دیکھا نہیں تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، اسے کوڑے مارے جائیں گے. تو پاک دامنوں پر الزام لگانا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ایسوں پہ لعنت، آخرت میں بھی لعنت. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ ان کو دردناک سزا دے گا. اللہ محفوظ فرمائے. سورہ نور میں 23 نمبر کی آیت ہے. اچھا چلیے آئیے نمبر 11، فاسق و فاجر. فاسق، فاجر، بدکار، 3 ہیں یہاں. فاسق بے دین، یہ بے دینی جہنم میں لے کے جاتی. اور کیا ہو رہا؟ فاجر، بدکار، زبان کھولا تو گالیاں، زبان کھولے تو گالیاں. کیا کرنا مجھے، اب کرنا پڑتا، کرو کرو اچھا کرو، تاکہ پہلے سے ذرا اچھی ریزرو کر لو سیٹ جہنم میں. اور یہاں پہ بدکار قسم کے لوگ، اور یہاں پہ برے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا؟ بے عمل قسم کے لوگ. نماز کیا کرنا مجھے، فرصت ہی نہیں. ہاں فرصت نہیں ہے، نہیں یہ مصیبت آتے لائنوں میں کھڑے نے کے، یہ پریشانی آتے رہتے. ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ برے لوگوں کو لاتا. اللہ تبارک و تعالی ہماری بدعمالیاں، ہماری بے دین، یہ تو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ بچائے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے ذرا اور، تاریک صلاۃ، نماز چھوڑنے والا. مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو فرض ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فرصت نہیں ہے مولوی صاحب، کیا کرنا مولوی صاحب، فرصت ہی نہیں ہوتی. اب بولے تو بولیں گے یہ مولویوں کو کیا تبھی کام ہے کیا آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھو ادھر. ٹھیک ہے بھائی، راستہ بتا رہا ہے، نہیں تو اس کے باپ کا کیا بھی نہیں جا رہا. کل انشاءاللہ جہنم کی لائن میں جب کھڑیں گے نا، اس وقت معلوم ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کانا یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد قیامت میں کون ہوگا؟ ان کا امام فرعون ہوگا، قارون ہوگا، نمرود ہوگا، شداد ہوگا، اور اللہ کے رسول کے زمانے کا سب سے بڑا دشمن ابی بن خلف، یہ لوگ ہوں گے. چلیے 13ویں بات، روزہ نہ رکھنا. طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ، کیسا کی چھوتا ان سب رکھے تو مر گئے سر کا چھوتا. ارے مرے تو بھی اللہ کے بندے دعا کریں گے نا رے، مرے تو بھی رمضان میں مر گیا، دعا کرے تو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. نہیں ڈاکٹر بولا نہیں روزہ رکھے تو کیسا کیسا کی چھوتا کہتے. اور آپ کو معلوم ہے جا کر بولے ڈاکٹر صاحب رات تو ہم سویا نہیں، ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ کیا بولوں ڈاکٹر صاحب، اوپر سے نیچے سے سب شروع ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے؟ فوری پرہیز کراتے، 2 دن نہیں کھانا، سوکھتے رہتا، 1 گلاس پانی نہیں پینا. ڈاکٹر کی بات اور اسلام کی ہر چیز، نماز ہے، روزہ ہے، زکات، خود بخود اللہ اس میں علاج رکھا ہے. اب یہاں پہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا روزہ رکھتے ہم 6 بجے افطار کرنا کی بہت دیر ہے نا، 5:30 کچھ کر لیں گے، کر لیں 5:30 کچھ کر لیں گے. اللہ قیامت میں الٹا لٹکائے گا، دوزخ میں الٹا لٹکائے گا، منہ میں سے خون آتا رہے گا، یہ پورا حصہ زخمی رہے گا، پورا گلا اللہ زخمی کریں گے. اللہ کے نبی نے دیکھا، بولے یہ کون؟ یہ وقت سے پہلے افطار کرتے. وقت ہونے سے پہلے افطار کرنا غلط ہے، وقت ہونے کے بعد. ہوا کہ نہیں کہ نا، ابھی ذرا انتظار کریں گے، نہیں وقت ہوا تو افطار کریں گے. تو یہاں پہ جو بات بتا رہے ہیں، طاقت رکھ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. نمبر 14، طاقت رکھ کر حج کو نہیں جانا. اللہ کے حضرت عمر نے کہا ما ہم بھی مسلمین، میں ان پر ٹیکس لگانا چاہ رہا ہوں جو کافروں کا ٹیکس ہوتا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. طاقت ہے اور آپ کو حج، اور بتایا عجلوا بالحج، حج جلدی کرو. کیوں صاحب اتنا جلدی کر لینا کہ میں گھر نہیں بنایا، شادی نہیں کرا، بیلنس نہیں کرا، کار نہیں لیا، گاڑی نہیں لیا، بنگلہ. کل فرشتہ آ کے پوچھا تو اتنا جلدی آ گیا رے، تیرے کو دوسرے کام نہیں؟ رائے پیٹا میں کون بھی نہیں ملا تیرے کو پوچھتے کیا؟ اور فرشتہ وہاں پہ دیکھتے رہتا، وہاں پہ وقت آ گیا بولے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. موت کب آ رہی معلوم نہیں. اگر کسی پر حج فرض ہے، حج اگر نہیں کیا اس کی موت اسلام کی نہیں آئے گی، یا تو یہودیت پر مرے گا یا تو عیسائیت پر مرے گا. اللہ محفوظ فرمائے. طاقت رکھ کے حج نہیں کر رہا ہے تو یہ چیز جہنم میں لے جائے گی. 15ویں بات، ریاکار، دکھاوا. آپ کو معلوم ہے کوئی بھی کام ہے، عالم ہے تاکہ لوگ بڑے بڑے وہ کریں، بڑی عزت کریں، اس کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے. لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا،
یہ ہے. اور ایک ہے مالدار ہے, لوگوں کو دکھانے کرتا, کوئی تو بھی باہر کا کہاں تو بھی آ گیا بولے تو بھی ماشاءاللہ جیب میں سے بڑے بڑے نوٹا نکلتے, اب تو نہیں نکلتے مگر بڑے بڑے نوٹا نکل رہے ہیں. اب کیا بولتا, ٹی وی میں نام آنا, پردے پر نام آنا, فلاں پہ نام آنا. یہاں پہ اگر کوئی کام اللہ کے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا گیا, آپ کو معلوم ہے قیامت میں عالم کو لائیں گے, پہلوان کو لائیں گے, مالدار کو لائیں گے, تینوں سے پوچھیں گے. عالم بولے او میں بہت خدمت کرا, پہلوان بولے گا اے میں دین کے لیے بہت مدد کرا, بہت کرا, اور مالدار بولے گا میں بہت خرچ کرا. اللہ کہیں گے کرا, کیوں کرا؟ اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں, اس لیے کہ لوگ تجھے مالدار کہیں, اس لیے کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں. دنیا میں کہا گیا قیل, کہا گیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جہنم کا اناگوریشن جو ہوگا, جہنم کی ابتدا جو ہوگی انہی لوگوں سے ہوگی. اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ من صلی یرائی فقد اشرک, لوگوں کو بتانے نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کو بتانے روزہ رکھ رہے ہیں تو کہ جائے شرک. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, یہ ریاکاری جہنم میں لے جائے گی. نمبر 16, اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا, کوئی سی بھی بات بولنا جھوٹ. اللہ کے رسول نے کہا من کذب علی متعمدا, جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ بچائے. اچھا تو چلیے اس کے بعد نمبر 17, تکبر کرنا, گھمنڈ کرنا, دوسروں کو ریگریٹ کرنا, حقیر کرنا, معمولی وہ کرنا نہیں. بتایا تکبر کرنے والوں کو قیامت میں اللہ چمٹیوں کی طرح اٹھائے گا. اللہ بچانا. گھمنڈ کرنے والوں کو بتایا علی زارتو کبریائی, اور یہ عزت اور ہے میری کبریائی ہے. جو آدمی میری بڑائی, اللہ بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. کوئی آدمی بڑا بن کے بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو میں ذلت کی سزا میں دوں گا. اللہ محفوظ فرمائے. میرے دوستو عاجزی اختیار کرو. گھمنڈ ہے, آدمی کتنا ہے, 5 قدم کا 6 قدم کا, اکڑ کے کیا کریں گے, اونھے منہ گریں گے, 32 دانت ہاتھ میں آ جائیں گے. بتایا یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اچھا چلیے نمبر 18, سود لینا غلط, دینا غلط, کھانا غلط, یہ سب چیزیں پورا سود سے متعلق ہے. کیا کرنا, مصحف کاروبار بڑھانا پڑتا ہے. کہاں بڑھا لو. نیشنل ہائی وے سے اللہ لے جائیں گے دوزخ کو, اور وہاں پہ دوزخ میں جائیں گے, خون کے غوطے, خون کی ندی میں گویا غوطے کھائیں گے. اللہ محفوظ فرمائے. پاگلوں کی طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 19, زنا کرنے والا مرد, زنا کرنے والی عورت, غلط کام کرنے والے, آگ کے جیسا ایک بولی رہے گی جس میں آگ جل رہی ہوگی, ایسے زناکاروں کو اس میں ڈالا جائے گا. اچھا 20, شراب پینا, پلانا, دینا, گفٹ دینا, تحفے دینا, یہ ساری چیزیں آئیں تو بتایا ماء سدید, جہنمیوں کا پسینہ رہے گا, جہنمیوں کا خون اور پی پائے گا. ایسے شراب پینے والوں کو اللہ پلائیں گے. چلیے اور ایک بات بتا رہا ہوں, سنیے, شراب کے بارے میں غور کیجیے. اللہ بچائے. زانی بدکار عورتیں جو بدی بری تھیں, ان کی شرمگاہوں پر ان کو لٹکایا جائے گا. خسائی جیسا گوشت کو لٹکاتا نا میرے بھائی, ان کی شرمگاہوں سے گندا خون, گندا پیپ, گندا لہو نکلتا رہے گا. وہ شرابیوں کو اللہ پلائے گا, وہ اللہ شرابیوں کو پلائے گا. اللہ محفوظ کرے. اب اس کے بعد آئیے 20 پر 1, خودکشی کرنا. حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیے. ارے مقابلہ کرو جی, ہمت کرو. خودکشی کرا تو بتایا گیا, بخاری کی روایت ہے, اللہ کہیں گے میرے سے پہلے تو فیصلہ کرا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. چلیے آئیے بعد میں بتایا 20 پر 2, تصویر بنانا. آج کل کیمرے بہت آ گئے ہیں, ہر فون کے اندر کیمرے آ گئے ہیں, کسے دیکھے تو بھی کیمرے چل رہا. مصور کو تصویر بنانے والے, ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون, بخاری کی روایت ہے. فوٹو بنانا, آرٹ کرنا, فوٹو کے کام کرنا, تصویر کا کام کرنا, ویڈیوگرافی کرنا. اور یہ کیا ہو رہا ہے, آج کل ایک فیشن بن گیا ہے, گناہ کی حیثیت نہیں رہی. آج ہر فون والا لے کے ڈبہ بتاتے رہتا, ہر ایک لیتے رہتا, ہر ایک کے فون کے اندر آپ دیکھیے. ایک بات ضرورت ہے, کبھی آدمی لے رہا, وہ بات نہیں ہے. کام ہو گیا, حرام کمائی ہو رہی, ویڈیوگرافی ہو رہی, فلاں ہو رہی ہے. اللہ کل قیامت میں سخت عذاب ان کو دے گا. اچھا چلیے نمبر 20 پر 3, دنیا کے لیے علم حاصل کرنا تاکہ لوگ بڑے آدمی کہیں, علماء سے فخر کرنا. کم علم لوگوں کے سامنے اپنے اہمیت بتانے والے, اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. نمبر 24, یعنی بیت المال کا مال,
دبا کر کھا لینا، امانت لا کے رکھے خیانت کرنا، بیت المال بنتے کتنے بنتے رہتے معلوم، ہر گلی میں ایک بیت المال بنتے رہتا. وہ بیت المال کا مال کہاں جا رہا؟ غریب جوتے کھستے رہتا، اسے ملتا نہیں. صدر رہا تو سیکرٹری نہیں رہتا، دونوں رہے تو کیشیئر نہیں رہتا، تینوں رہے تو چابی نہیں رہتی. اب بیچارے کو پھراتے رہتے. اس کے بجائے انہیں کیا کرتا، ایک مارواڑی کا نہیں جاتا، حرام کر رہا غلط کر رہا، انہیں جاتا جا کے گھڑی دیتا، 2 منٹ میں انہیں پیسے دیتا. اور ہمارے لوگ کیا کرتے، 1 سال پھراتے رہتے اور برائیاں پھیل رہی. اور مال کیا ہو رہا، آیا مال کہیں کی سب چلے گیا، غائب ہو گیا. کہاں گیا، کدھر گیا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے بیت المال وغیرہ کی رقم کھانا. ان رجالا یتخوزون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. بخاری کی روایت ہے، جو لوگ ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. توبہ کرو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، مرچی چٹنی کھاؤ، اللہ برکت دے رہا. حرام سے بچو، یہ حرام جہنم میں لے جائے گا. چلیے 25 کیا ہوگا، بوڑھا جوان بن جائیں گا، جھوٹے بادشاہ بنیں گے، مغرور فقیر. بڈھا ہو گیا، داتا نکل گئے، گھر جاؤ بول رہا، خبر آؤ بول رہی، ایسے بہت بدکاری کر رہا، خزاب وزاب لگا لے کے، کالی داڑھی کر لے کے، معلوم ہو رہا ابھی ہیرو 15 سال کے ہیرو ہیں. سمجھ آ رہا؟ اور یہ چھوٹے بڑے بننے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے. اور اسی طریقے سے مغرور فقیر، غریب ہے، مستی، 1 روپیہ دے تو یہ زمانے میں 1 روپیہ کیا جو ہوتا کرتے، 1 روپیہ کیا ہوتا کرتے. اب 10 کی نوٹ لے تو بھی انہیں پلٹا کے دیکھ رہا اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے گی. اور یہاں پہ اب دیکھیے غریب ہے مگر کتنی اس کی مستی رہتی. آپ کو معلوم ہے ابھی چند دن پہلے بلاری میں یہ غریب عورت دیول کے پاس منگتی تھی، بھیک منگتی تھی، وہ مر گئی. اب اس کو ان کے مذہب کے مطابق جو بھی کرنا، لوگ جمع ہوئے، دیکھا تو 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ملے اس کے پاس. غریب. شاعر نے کہا تھا، بنا کر غریبوں کا بھیس ہم غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. ہمیں ڈریس پہن لیے غریبوں کا، مالداروں کا دل دیکھ رہے گا. تو تمہیں کون سی مالداروں کا دل دیکھنے والے. تو یہاں پر دیکھیے ایسے لوگ، عمر ہو گئی اللہ کا ڈر نہیں، موت قریب ہے اللہ کا ڈر نہیں، برائی کرنے والے اللہ جہنم میں داخل کرے گا، دل میں گھمنڈ رکھنے والے اللہ جہنم میں داخل کرے گا. چلیے نمبر 26 احسان جتانا. کسی کو دیے ضرورت پر، کیا رے کل تک ضرورت تھی میں دیا نہیں رہے، تیرے کو بھوکا تھا دیا نہیں رہے. مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو حدیث نے بتایا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، انہیں احسان جتانے والا جھوٹی قسم کھا کے مال. میں بولتا ہوں، سچی بولتا ہوں، 1 پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. دیوانہ 1 پیسے کا بھی فائدہ نہیں تو نہیں بیپار کرتا، جھوٹ بولتا، قسم کھا کے بیپار کر رہا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہو رہا، 20% ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے خود چڑھا لیتے. یہ نہیں ہے، مرد آدمی کے لیے ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے. اللہ نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا، صاف نہیں کرے گا، اللہ جہنم میں داخل کرے گا. اور اس کے بعد احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، ازار ٹخنے کے نیچے رکھنے والا. اور اس کے بعد 28 جانوروں پر ظلم کرنا. اسلام کیا محرمان ہے. دیکھو جی، ایک عورت نے ایک عورت بلی کو پالی، کھلائی بھی نہیں، دی بھی نہیں، بلی مر گئی. وہ بلی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرا. ایک عورت بدکار عورت، جاتے جاتے دیکھا کتا تڑپ رہا ہے، پانی پلا دی، اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیا. اچھا چلیے نمبر 30 حرام کھانے والا. ذرا غور کرو بھائی، حرام کھانے والا. 30 پر 1 دھوکہ دے کر کمانے والا. 29 پر 2 خیانت کرنے والا، مال میں خیانت کرنے والا. اور یہاں پہ کیا ہو رہا، یہ سارے لوگوں کو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا. اچھا چلیے 30 پر 3 جان بوجھ کر دین کی باتیں چھپانا. یہ علماء، پیراں، مرشداں، یہ سب آگے دین کی بات نہیں بولتے، صحیح بات نہیں بولتے، غلط بات. کل قیامت میں کیا ہوگا، جو مرید ہیں جائیں گے بولے ارے تیری بات سنے نہ رے، ہمیں تیری بات سنے نہ، تو اگر ہمیں صحیح بتاتا تو بولیں گا تم بھی جلو میں بھی جلتا ہوں، 50-50 چلو تم بھی کرو. آج کیا ہو رہا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا آئیے 30 پر 4 وضو کریں گے، اچھا وضو نہیں کریں گے، آدھا ہاتھ دھو ڈالے، آدھا پاؤں دھو ڈالے. اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للعقاب من النار. پیر دھوئے لوگ، کچھ پیر سوکھا تھا،
بولا یہ جو سو کے ایڑیاں ہیں کل اللہ جہنم میں داخل کرے گا. وضو اگر کوئی آدمی برابر نہیں کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. اور ایک بات سنیے گا, 30 پر 5 سونے کی انگوٹھیاں, شادیوں میں منگے لیتے نا, زنجیراں, سونے کے زنجیراں, مرد کے لیے زنجیر, مرد کے لیے, اور اس کے بعد اپنے پین کے جائے تو کیسا رہتا, ورجنل ہجڑا معلوم ہوتا, 7:45 معلوم ہوتا. یہاں پہ ہو رہا منگ کے لے رہے, دینے والا بھی گنہگار. عورت کو دے لو جو دینا ہے. مرد اگر انگوٹھی پہن رہا ہے, یہ سونے کی انگوٹھی جہنم میں لے کے جائے گی, اور یہ انگوٹھی اس کو جہنم میں جلائی جائے گی. اچھا چلیے اور آئیے 30 پر 6 سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا. فخر ہوتا نا سونے, انما فانما یجرجر فی بطنہ نار جہنم, اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا. سونے کا برتن, چاندی کا برتن, یہ کھانا, سونے کے زیور مرد پہننا, عورت کو پہناؤ, سر سے لے کر پیر تک پہناؤ اس کے لیے. اور مرد اگر انگوٹھی پہن رہا ہے تو یہ انگوٹھی کہاں لے کے جائے گی میرے بھائی, کہاں لے جائے گی, جلدی بولو, جہنم میں لے کے جائے گی. توبہ کرو اللہ سے. اچھا 30 پر 7 غیبت, دوسروں کے چغلیاں, برائیاں, بیٹھے تو شروع گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ناخن نوچ کر اپنے چہروں سے گوشت کھا رہے ہیں. بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی برائی کرتے. 30 پر 8 جھوٹی خبروں کو پھیلانا, میسجاں جھوٹے خبراں دے رہے ہیں, افواہ پھیلا رہے ہیں, غلط وہ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ یہ جبڑے چیرے گا, آنکھیں چیرے گا, یہ گلا چیرے گا, حلق تک, یہ گدی تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چیرے گا. اللہ محفوظ کرے. 30 پر 9 میت پر رونا, ماتم کرنا. اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. 40 عورتوں کو اللہ کے نبی نے جہنم میں دیکھا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا نیکی کے کام نہیں کرتے؟ بولا کرتے, مگر کیا ہو رہا, مرد کی ناشکری, زندگی بھر کھلا کے یہ ایک شادی میں کیا بھی انتظام نہیں کرا تو کیا بولتی, کب سے آئی تمہارے گھر کو سکون ہی نہیں ملا, ہے نا. اور وہ چیز معاف کرنا, یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ مردوں میں آ گیا, یہ چیز ہمارے پاس بھی آ گئی. مردوں کے اندر ناشکری کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اللہ محفوظ فرمائے. اور ایک عورت کے بارے میں بتایا, مرد کی نافرمانی. اجی اگر مرد کا جسم سڑ گیا ہے, جی پیپ بھر گیا, اگر کوئی عورت اپنی زبان سے اس کے پورے بدن کو چاٹے تو ایک مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی. آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے, مرد عورت کی طبیعت نہیں سمجھتا, عورت مرد کی طبیعت نہیں سمجھتی, دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے اگر برداشت کریں زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. عورتوں کے لیے بتایا گیا لعنت, ایسی عورتیں کپڑے پہنیں گی لنگی رہیں گی, تنگ کپڑے. آج کے کپڑے دیکھیے, مردوں کے کپڑے, عورتوں کے کپڑے دیکھیے, بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, پہن کر بھی گویا ننگی نظر آ رہی ہیں. جہنم میں نہیں جائیں گی, بلکہ جہنم 40 سال تک دور رہے گی, اس کی ہوا بھی وہ نہیں سنے گی. بہرحال یہ باتیں تھیں, میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے, آخری بات یہ ہے, میں نے بتایا اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, اور اللہ انشاءاللہ رحم کرے گا. اور ایک بات بھی یاد رکھو, اللہ کے فضل کے بغیر کوئی دوزخ سے بچ نہیں سکتا, اللہ کی مہربانی. اللہ کا فضل جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے نجات کے لیے ایمان اور عمل. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم بھی جہنم سے بچو, گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور اللہ کے نبی وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے بچائیے. پورے لوگوں کو جمع کیا, اپنے نصیحت کیا, اپنی بیٹی کو بتایا, دیکھ بیٹی یہ مت سمجھ جا تیرا باپ خاتم النبیین, ساقی کوثر, شافی محشر, خاتم النبیین, میں کچھ کروں گا, بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا. یا فاطمہ تم علی, بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر عمل کر. اسی لیے شاعر نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ باتیں تھی, میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے طلب کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے, جنت کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے, ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے, اللہ صحت دے, عافیت دے, ایمان دے. جب اللہ
بلا لے تو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ بلا لے، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی ہو جائے، اور جہنم کے عذاب سے اور اس سے قریب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمیں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کاروبار وغیرہ میں دوسری چیزوں میں پریشان ہیں اللہ آپ سب کو عافیت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم حضرات، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین موقع ہمیں نوازا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم شیخ محترم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، صحت میں برکت عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو اور مستفید ہونے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح جو حضرات حاضر ہیں سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا موبائل نمبر ہمارے پاس رجسٹر کروا دیں تاکہ ہم پروگرام کی بروقت اطلاع آپ کو دے سکیں۔ جنہوں نے اپنا موبائل نمبر نہیں دیا ہے وہ باہر دروازے کے پاس اپنا موبائل نمبر لکھوا دیں تاکہ وقت پر آپ کو میسج مل سکے کہ کس کا پروگرام ہے، کب پروگرام ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی یہاں IRGC میں تقاریر ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے آڈیو اور ویڈیو، آڈیو تو ویب سائٹ میں آ جاتا ہے اور ویڈیو بھی آتا ہے، ویسے خاص کر یوٹیوب میں IRGC 1999 یہ ہمارا ایڈریس ہے، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آج کی یہ تقریر بھی کل تک انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو آپ براہ راست اپنے خواتین کو جو نہیں آ سکے آپ یوٹیوب پر بھی دکھا سکتے ہیں IRGC 1999۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی پر شکر ادا کرتے ہوئے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم